أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الم یأن للذین آمنوا، الم یأن کیا نہیں وقت آیا، للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، کس بات کا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ دب جائیں ان کے دل، جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر سے ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں، جھک جائیں، نرم ہو جائیں، عاجزی اختیار کر لیں. اور یعنی کا لفظ جو ہے حمزہ نون یا سے ہے، ان یون یا انن، ایک گھڑی کے لیے آتا ہے، وقت کے لیے آتا ہے. کیا وہ گھڑی نہیں آئی؟ کیا وہ وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی وہ موقع نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اتنے سپارے پڑھ کر، اتنی باتیں پڑھ کر، اتنا کچھ جان کے ابھی بھی وہ وقت اور موقع نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے نرم پڑ جائیں، اطاعت میں لگ جائیں. اور تخشع کا لفظ جو ہے خشعہ سے ہے، اور خشوع قلب کا مطلب ہوتا ہے دل کا نرم ہونا، نصیحت قبول کرنا، اللہ کی اطاعت کے لیے دل کا راضی ہو جانا. ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی اللہ کا نام آتے ہی، اللہ کا حکم آتے ہی دل جھک کیوں نہیں جاتے؟ وما نزل من الحق، اور جو اس نے اتارا حق میں سے. کیا اتارا؟ قرآن کریم. ڈائریکٹ قرآن کی طرف بات کی جا رہی ہے، خصوصی اہمیت کے لیے الگ طور پر ذکر ہے. دیکھیے پہلے منافقین کی بات ہوئی، اب ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے. کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے نرم ہو جائیں، ریسپٹیو ہو جائیں، جھک جائیں، اور جو بھی اللہ نے اپنی کتاب میں اتارا ہے اس کو سن کر، اس کو پڑھ کر وہ کرنے کو تیار ہو جائیں اور کر دیں. حسین بن یاس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نیک ماں باپ کے بعد تھے لیکن ڈاکو بن گئے تھے. ایک مرتبہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے سراغ کیا تو دیکھا اندر کا قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ آیت پڑھ رہا ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیونکہ تھے تو مسلمان ہی نا، اور سمجھتے بھی تھے. کہتے کہ اس ایک آیت نے ان کا دل نرم کر دیا، اور اسی وقت کہا کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے اور میں توبہ کرتا ہوں. اور اس کے بعد نیکی، زہد اور تقوی بہت بڑا مقام.
ایسے مواقع اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن وہ تربص سے اگر باہر نکل آئے انسان اور ایک ڈیسیژن لے لے، حالانکہ وہ ڈیسیژن دنیا کے نقصان پر ہوتا ہے، لیکن اگر انسان لے جاتا ہے تو پھر اس کے لیے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، کیا وہ وقت نہیں آیا؟ وہ کب آئے گا وقت؟ کس وقت کے انتظار میں ہو؟ کب ایسا ہوگا کہ تم قرآن سن کر جھک جاؤ گے اور اللہ کی بات مان جاؤ گے، تمہارا عمل بدل جائے گا؟ پھر فرمایا وَلَا يَكُونُوا، اور نہ وہ ہو جائیں، کون؟ اہل ایمان، کس کی طرح؟ كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں کی طرح جنہیں کتاب دی گئی، من قبل، اس سے پہلے، کس سے؟ قرآن مجید سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت، طویل وقت گزر گیا۔ طالع طول سے ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا، کسی کو انعام دینا، یعنی ان کو لمبی مہلت مدت مل گئی اللہ کی نعمتوں کی۔ اور امد کا معنی ہوتا ہے مدت، وقت۔ اہل کتاب کو کتاب ملی اور کتاب ملنے کے بعد ایک لمبا عرصہ گزر گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ قسط کا لفظ جو ہے یہ خشع کے اپوزٹ یہاں استعمال ہوا ہے۔ ایک خشوع قلب ہے اور ایک قسوت قلب ہے، قاف سین واو، شدت کے لیے آتا ہے، کسی چیز کا ٹھوس ہونا، سنگ دل ہونے کے لیے۔ یعنی اہل کتاب کے پاس کتاب تھی، ایک لمبا عرصہ کتاب پڑھتے پڑھاتے رہے اور پھر کتاب کی روح کو فراموش کر بیٹھے۔ فقست قلوبہم، دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور بہت سے ان میں سے فاسق بنے ہوئے، اللہ کی باتوں سے نکلے ہوئے۔ اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کو بھی کتاب ملی تھی۔ ابتدا میں ان کے دل بھی بہت نرم تھے، ان کے بھی ابتدائی ماننے والے بہت اچھے تھے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر اصل پیغام سے دوری ہوتی گئی۔ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس نصیحت کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ اب نتیجہ کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، وہ سنگ دل بن گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت غلط کام کرنے لگی، اللہ کی حدود سے باہر نکل آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین دور میرا دور ہے جس میں کتاب اتری تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت صحابہ کرام بعض اوقات ایک آیت پڑھتے، ایک آیت سنتے، تھوڑا سا قرآن پڑھتے، لیکن ان کا عمل بہت زیادہ ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد تابعین کا دور ہے، اس میں بھی بہت خیر رہی، پھر تبع تابعین کا دور ہے، اس میں بھی خیر رہی، پھر آہستہ آہستہ وہ اثر پذیری اس کتاب کی کم ہوتی گئی۔ کے اعتبار میں لوگ اس کو پڑھتے بھی رہے، لیکن اس کا پورا حق ادا نہیں کیا، اور بھول ہی گئے کہ یہ کتاب کس لیے آئی تھی اور اس امت کو کس لیے اٹھایا گیا تھا، اور ان کا مقصد زندگی کیا؟ فقست قلوبہم، نتیجہ کیا ہوا؟ میجورٹی فرمان، مسلمانوں کی کثرت اللہ کے دین سے دور۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے نرم پڑ جائیں، دب جائیں، ان کے اندر خشوع پیدا ہو جائے۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ حق میں سے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید میں سے یا قرآن کے علاوہ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا حکمت کی باتوں میں سے جو کچھ آپ نے ہمیں بتایا، ان باتوں سے دلوں کے اندر عاجزی اور دلوں کے اندر نرمی پیدا ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے اتارے جانے، اللہ کے ذکر کرنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پڑھنے اور سننے کا جو اینڈ رزلٹ یا نتیجہ نکلنا چاہیے وہ کیا ہے؟ انسان کا دل بدل جائے، اور اگر دل کے اندر تبدیلی نہیں آتی، دل نہیں بدلتا، تو یہ علم مزید ایک بوجھ بن جاتا ہے۔ تو ہم سب کو اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ دلوں کے اندر اگر خدا کا خوف ہوگا تو ہی اللہ کا حق اور بندوں کا حق صحیح طور پر ہم ادا کر سکیں گے۔ اور پھر سارے اہل ایمان اس میں شامل ہیں۔ الم یأن للذین آمنوا، جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے ان کے لیے بھی وہ نہیں آیا کہ ان کے دلوں کے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو۔ اس تبدیلی کو آپ کیسے نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اندر پیدا ہوئی ہے یا نہیں؟ کوئی پہچان اس کی؟
کہاں کہاں اس کا پتہ چلتا ہے۔ ہم؟ ایسے موقع پر جب کہ کسی کے رویے یا کسی کے طرز عمل سے انسان کو شدید تکلیف بھی ہو، تو اپنے آپ کو کسی ایسے ریئیکشن سے روک لینا اور صبر کر جانا، اپنے آنسو پی جانا، برداشت کر جانا، اور پھر رجوع کس کی طرف کرنا؟ اللہ کی طرف، اللہ سے مدد مانگنا، اللہ کو پکارنا۔ اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے بعد ندامت اختیار کرنا، نادم ہونا، پشیمان ہونا، اور جب تک اصلاح نہ کر چکے چین نہ لینا، نعمتوں کا بہتر استعمال اور ان پر شکر کرنا، یعنی اپنے آپ کو اور اپنے اندر اور اپنے اوپر توجہ رکھنا، اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اس پر ہر حال میں شکر گزار ہونا۔ ایک اور علامت جو حدیث میں آتی ہے ایسے لوگوں کی، وہ ہے ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایسا بندہ تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے۔ اب تنہائی کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا، ہم سب اپنی تنہائیوں کا جائزہ لیں۔ جب کوئی ہمارے پاس نہیں ہوتا، کوئی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا، تو اس وقت ہمارے دل کی کیفیت کیا ہوتی؟ کیا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ اپنی نمازوں کا ہم جائزہ لیں کہ اس میں ہمارا دھیان اللہ کی طرف کتنا ہوتا ہے، کیا اس کا قرب محسوس ہوتا ہے؟ ذکر اللہ خالیا، کیونکہ نماز میں بھی ہم باقی چیزوں سے خالی ہوتے ہیں، یا ہمیں خالی ہو جانا چاہیے۔ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، فاض کا لفظ کس سے ہے؟ فیض سے، اور فیض ہوتا ہے آنسوؤں کا اچھل اچھل کے باہر آنا۔ تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، کیونکہ بعض اوقات اگر ہم کسی کو روتے دیکھیں تو ہمیں رونا آ جاتا ہے، بعض اوقات کسی کے دکھ پر، پریشانی پر، یا کوئی اور کسی کی کیفیت اچھی ہے تو اس کا اثر ہم پہ بھی پڑ جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی اور پر قرآن اثر کر رہا ہے تو اس کی شکل یا اس کا حال حلیہ دیکھ کر آپ کو ایک سہم آ جاتی ہے۔ وہ ایک ماحول کا اثر ہے۔ اصل پتہ انسان کا کب چلتا ہے؟ جب اس ماحول سے الگ اپنی اون پر ہوتا ہے، پھر اس کے دل میں، اس کے خیالات میں کیا سمایا ہوا ہے کہ واقعی اللہ کی یاد اس درجے کی ہے کہ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینہ، کیونکہ قیامت کے دن ہماری پہچان ہمارے دلوں کے احوال کے ساتھ ہوگی۔ تو اس لیے یہاں پر خاص طور پر أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اللہ کے ذکر کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر اللہ کا ذکر ہم کر بھی رہے ہیں، مثلا تسبیح کر رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں، لیکن دل متوجہ نہیں ہے اس کی طرف، تو یہ بھی کتنی بدقسمتی کی بات ہے نا، کہ ہمارا ذکر صرف لسانی ہو اور دل ساتھ نہ ہو، دل لذت نہ پائے اللہ کی یاد سے۔ تو ذکر کی بھی اصل لذت کیا ہے؟ دل کی انوالومنٹ، خواہ وہ قرآن پڑھتے وقت کیفیت، یا نماز پڑھتے وقت، یا پھر تسبیح اور ذکر کرتے وقت، کیونکہ یہاں پر لذکر اللہ، اور پھر وما نزل من الحق، اور ایسے بھی ہوتا ہے نا، کوئی حق بات ہم سنتے ہیں، قرآن کا کوئی حکم سنتے ہیں، دین کی کوئی بات سنتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ ہمارا دل قبول کرے، الٹا بعض لوگ ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں کہ یہ کہا ہی کیوں گیا ہے، یہ حکم آیا ہی کیوں؟ تو یہ دو مختلف کیفیات ہوتی ہیں۔ تو اپنے ایمان کی پہچان ہم سب کو اسی سے کرنا ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، اور پھر اس کی فریکوینسی دیکھیں، روز ایک بار یا ایک سے زائد بار، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، کتنا اس کی فریکوینسی کیا ہے، کتنے عرصے میں ایسا ہوتا ہے، اور جب نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ہوتا، اور جب ہوتا ہے یعنی جب تنہائی میں آپ اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں، دعا میں روتے ہیں ویسے ہی، تو اس وقت سوچا کریں کہ آج صبح سے لے کے اب تک اس وقت یا اس کے آس پاس میں نے کیا کام کیا ہے، وہ کون سا عمل تھا جو میری اس کیفیت میں مددگار ہوا ہے، اور اگر دن گزر جائے اور یہ کیفیت نہ ہو تو بھی اپنا احتساب کریں، کیا وجوہات ہیں کہ میرے دل کی وہ لذت ذکر اور وہ خوشبو کی کیفیت چھن گئی ہے، کیا غلطی کی ہے میں نے، کیا گناہ کیا ہے، کون سا ایسا کام کیا ہے کہ جس سے مجھے اس نعمت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، جس سے بھی آپ کو محبت ہوتی ہے اس کی یاد سے آپ کو ایک خاص کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن سے محبت ہے، کہیں گزرتے ہوئے بھی آپ قرآن کی کوئی آیت سن لیں تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ آتا ہے یا نہیں؟ وہ مزہ کیسا ہوتا ہے؟ ہر چیز سے مختلف نا، جس کو کوئی اور پا ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جس کو وہ سمجھ آ رہا ہو، اور سمجھ بھی گہری سمجھ آ رہی ہو، سطحی سمجھ سے بھی یہ کیفیت نہیں پیدا ہوتی۔ اسی طرح اگر آپ کا کوئی پسندیدہ ترین کھانا ہے تو
راہ گزرتے ہوئے اس کی خوشبو بھی آ جائے آپ کو، دل مچل اٹھتا ہے، کوئی بھی چیز۔ تو اسی طرح بندہ مومن جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، تو اس کے دل کی خاص کیفیت ہوتی ہے، غافل دل نہیں ہوتا اس کا۔ تو اپنے ایمان کا جائزہ اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیتے ہوئے کیا کریں کہ کہاں کھڑے ہیں اور کیا کیفیات ہے، وہ کون سے اعمال ہیں جو مجھے اس میں بہتری لاتے ہیں، اور وہ کون سے اعمال ہیں جن کی وجہ سے مجھے یہ نصیب نہیں ہوتا۔ اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون۔ اعلموا، خوب جان لو، کس بات کو؟ ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ اعلموا امر کا صیغہ ہے، یہاں حصول علم کی تاکید کی جا رہی ہے، اور کس علم کی؟ کس بات کو جاننے کی کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یعنی اگر دل سخت ہو جائیں تو ان کی نرمی کا سامان بھی موجود ہے، اور وہ کیا ہے؟ زمین کیسے نرم ہوتی ہے؟ زمین زندہ کیسے ہوتی ہے؟ بارش سے۔ اور دلوں کی بارش کیا ہے؟ ما نزل من الحق، قرآن۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق بیان کر دی ہے ہم نے تمہارے لیے آیات، علامات، نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، بات سمجھو۔ کیا بات؟ دل کیسے نرم ہوتے ہیں اور کرنے کا کام کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ زمین پر جب بارش ہوتی ہے تو زمین کا حال کیا ہوتا ہے؟ گل و گلزار بن جاتا ہے، ہر طرف سبزہ ہو جاتا ہے، پھل پھول نکلنے لگتے ہیں۔ لیکن جو شوریلی زمین ہوتی ہے جس میں نمک بہت ہوتا ہے، اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ اس میں جب بارش پڑتی ہے ورسٹ ہو جاتی ہے، دلدل بن جاتی ہے، اور بعض اوقات اس میں اور زیادہ بو اور کیچڑ اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کی اپنی نیت اچھی ہو، اس کے اپنے اندر خیر اور بھلائی ہو، تو چند چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے زندہ ہونے کے لیے۔ وہ فضیل بن عیاض کو ایک آیت کافی ہو گئی تھی، اور کچھ لوگوں کے لیے پورا قرآن بھی اثر نہیں کرتا، بلکہ ان کی گندگی اور خرابی اور کھل کے سامنے آتی۔ کچھ لوگ قرآن پڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ بہتر سے بہتر اور بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا خوف خدا اور تقوی بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ فائدے کے بن جاتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں اور آگے ہو جاتے ہیں، ان کی نمازوں میں اور خشوع ہو جاتا ہے، ان کا صدقہ خیرات اور بڑھ جاتا ہے، ان کے روزوں کی کیفیت اور اچھی ہو جاتی ہے، ان کے اوقات وقت زیادہ اچھے کاموں میں استعمال ہونے لگتے ہیں، وہ بہترین زمین کی طرح ہوتے ہیں جس میں بارش خوب سبزہ لاتی، خوب ہریالی لاتی، اور کچھ لوگ اور زیادہ بگڑ جاتے ہیں۔ اب ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے، اس قرآن کو پڑھ کر میری خیر اور خوبی اور بھلائی میں اضافہ ہوا ہے یا میرے فساد اور فسق میں اضافہ ہوا ہے؟ آغاز سے انجام بہتر ہے یا انجام سے آغاز بہتر ہے؟ ہر شخص اپنے اپنے ظرف کے مطابق اس کتاب کو لیتا ہے۔ کچھ لوگوں کو غرت کو امان، خواہشات ڈبو کے رکھ دیتی ہیں، وہ اپنی خواہشات سے باہر نہیں آتے، اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جھوٹ بھی بولتے ہیں، غلط بیانی بھی کرتے ہیں، ہر الٹا سیدھا کام کر جاتے ہیں، اور دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، خود کو بھی دھوکے میں رکھتے ہیں، پوری طرح شیطان کے شکنجے میں ہوتے ہیں، اور ان کو خود بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور دوسروں کی نصیحت بھی ان پر نہیں کرتی۔ تو اللہ تعالیٰ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم پہلی قوموں کی طرف ہو جانا، کہ ان میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ دیکھو بہت قابل غور ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کثیر منہم، یہ نہیں کہا کلہم، سب نہیں کہا، میجورٹی کی بات تو کی، لیکن بعض ان میں سے اب تک بھی اچھے ہیں، بعض اب تک بھی اچھے ہیں۔ تو اس لیے کبھی کسی خاندان کے بارے میں، کسی قوم کے بارے میں، کسی ملک کے بارے میں، کسی گروہ کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو تو جنرلائز نہ کریں، جنرلائزیشن درست نہیں ہوتی، یہ تو سارے ہی ایسے، یہ تو سب کے سب ہی ایسے، کسی سے کتنی بھی عداوت ہو، کتنی بھی دشمنی ہو، لیکن جہاں ان کی جو خیر ہے اس کو بار نکال۔ اللہ تعالیٰ نے کثرت کی بات کی، کل کی نہیں کی، وہ کثیر من الناس۔ لیکن اب ہمارا عمومی رویہ کیا ہے؟ ہم مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو بحیثیت مذہب کے سب کو ایک رگیت دیتے ہیں کسی چیز میں، کسی رہنے والوں کو سب کے سب کو ایک خاص نام دے کے
اس سے پکارتے ہیں وہ تو نہیں، سارے ہی دھوکے باز، وہ تو سارے ہی ایسے، سارے کی بات کبھی نہ کیا کریں، ہر جگہ پر ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ عدل سے کام لو. ان اللہ یأمر بالعدل، اور یہ عدل اپنے بارے میں بھی، لوگوں کے بارے میں بھی. جہاں جس کی کوئی خوبی ہے اس کا بھی ذکر کرو، اس کا بھی اعتراف کرو، اور جو خرابی ہے بس اس کو جتنی وہ ہے اتنا ہی پوائنٹ آؤٹ کرو کہ بس یہ اتنی چیز خراب ہے، کیونکہ یہ بھی پھر ظلم ہے، اور ظلم اندھیرا ہے قیامت کا. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اب یہ جو بات میں نے کی کہ کچھ لوگوں کے لیے بارش خیر لاتی ہے، کچھ کے لیے شر، تو منافقین میں تو یہی آیتیں سنتے تھے، اور انہوں نے کہا نا الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں ہوتے تھے، کٹھے ہی تو تھے، پھر یہ کیا ہوا کہ تم ادھر چلے گئے ہم ادھر؟ یہ فرق کہاں سے ہوگا؟ نیتوں سے ہوگا نا، اخلاص سے ہوگا، اندر کی کیفیت سے ہوگا، تنہائی میں کیے ہوئے کاموں سے ہوگا. اکیلے میں کیا کرتے ہیں؟ منافقین کیا کرتے تھے؟ اکیلے دین کا مذاق اڑاتے تھے، ایمان والوں کو بیوقوف کہتے تھے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. یہ ہے غرت المانی، اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھنا، اپنی برائیوں کو اچھائی سمجھنا. یہ بھی کس قدر نادانی کی بات ہے نا کہ انسان کام غلط کرے اور اس پر پھولے نہ سمائے کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں. اس سے زیادہ بدبختی کیا ہوگی کہ ایک شخص صریحاً غلط کر رہا ہے اور اس کا نفس اس کو تھپکیاں دے رہا ہے کہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، یہ بھی تو اچھا کر رہے ہو، وہ بھی تو اچھا کر رہے ہو، ہمارے جیسا تو کوئی اور کرنے والا ہے ہی نہیں، باقی تو سب بے وقوف ہے. اپنے غلط کاموں کو بھی اچھا کرنا اور دوسرے کے صحیح کام کو بھی غلط ثابت کرنا. قد بینا لکم الآیات، اللہ کی آیات بالکل واضح ہے. کس لیے کی ہیں؟ تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو ان باتوں کو. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون الشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والمصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں. اس صورت کا خاص انداز آپ دیکھیں عورتوں کا، خاص خاص ذکر. مصدقین اصل میں متصدقین، اقرض اللہ قرضا حسنا، اور جنہوں نے اللہ کا قرض حسن کیا، یضاعف لهم، ان کے لیے کئی گنا اجر بڑھا دیا جائے گا. وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے اجر ہے بہت عمدہ، عزت والا. تو بات یہ ہے کہ منافقت ختم کرنے کے لیے انسان کو صدقہ خیرات اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرنا فائدہ دیتا ہے. ان آیات سے پہلے بھی قرض حسنہ کی بات، ان کی بات، اور قرض حسنہ دین کی سربلندی میں استعمال ہوتا ہے. یاد رکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان اسی کا قابل قبول ہے جو قربانی کی سطح پر ہو، جس میں سیکریفائسز ہو، جس میں آخرت کے لیے دنیا کو قربان کیا جائے. سمجھ رہے؟ جب دین اور دنیا میں چوز کرنے کا وقت آئے تو دین پرائرٹی کو نمبر 1 ہو، اوپر دنیا نمبر 2. اور جب دین کے لیے کچھ دینے کا وقت ہے تو انسان بچا کے کچھ نہ رکھے، جو دے سکے دے، اپنا وقت، مال، انرجی جو بھی لگا سکے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دراصل سچا کون ہے. اسی لیے آگے آپ دیکھیں والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہ ہے دراصل سچے لوگ. اور منافقین ہیں جھوٹے. اللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے منافق بالکل جھوٹے. منافقت جھوٹی کا دوسرا نام ہے، اور اس کے برعکس درست ایمان دراصل سچائی ہے. اولئک هم الصدیقون. اچھا، یہ جو صدیقون کا لفظ آیا ہے یہ صدیق کی جمع ہے، اور صدیق کون ہوتا ہے؟ انتہائی سچا.
جو ہر چیز میں سچا ہو، اپنی بات میں، اپنے دعووں میں، ہر چیز میں سچا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ ہی کی تلاش میں اور کوشش میں رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالصدق، تم پر لازم ہے سچائی، فإن الصدق يهدي إلى البر، کیونکہ سچائی ساری نیکیوں کا راستہ کھولتی ہے، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے، وإن البر يهدي إلى الجنة، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، ولا يزال الرجل يصدق، اور ایک انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے، وہ يتحرى الصدق، اور سچ کی تلاش میں رہتا ہے، حتى يكتب عند الله صدیق، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، یہ بخاری کی روایت ہے۔ صدیق دراصل مبالغے کا صیغہ ہے، وہ جو اپنی نیت میں سچا ہو، جس کی نیت خالص ہو، جو واقعی اپنے ارادے میں بالکل سچا ہو، جو کام کرنے کا ارادہ کرے وہ واقعی جینوئن ہو، جو اپنے قول میں بھی سچا ہو، جو بات کرے وہ سچی کرے، جو اپنے عمل میں بھی سچا ہو۔ قولی صدق کی مثال تو ابھی آپ نے دیکھی، انسان سچ بولتا ہے اور سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور عملی صدق کیا ہے؟ اس کے لیے کرائیٹیریا ہمیں دیا گیا کہ کون سچا اور کون۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس کو آیت المحنہ کہا جاتا ہے، ٹیسٹنگ آیت، امتحان والی آیت، جس سے ہر بندے کا امتحان ہو جاتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے، اور وہ آیت ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے، ویغفر لکم ذنوبکم۔ تو گویا کسی کا عملی طور پر سچا ہونا کب ثابت ہوتا ہے؟ جب اس کے سارے کام سنت کے مطابق ہونے لگے، ہر چیز میں سنت کی پیروی کرے، جب جا کے وہ سچا قرار پاتا ہے۔ کس کو صدیق کا لقب دیا گیا تھا؟ ابو بکر کو۔ کیوں؟ ہر چیز میں وہی کرنے کی کوشش کرتے جو آپ کرتے، اور ہر موقع پہ آپ کے پیچھے پیچھے ساتھ ساتھ، جہاں دیکھتے فوراً پہنچ جاتے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب لشکر اسامہ کو بھیجا جانا تھا تو انہوں نے کیا ڈیسیژن لیا؟ جو آپ کا فیصلہ ہے وہ ویسا ہی۔ حالانکہ لوگوں نے بعد میں شک ڈالنا شروع کر دیا، دیکھو یہ تو 17 سال کا بچہ ہے، یہ کیا کرے گا، اور بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، کسی اور کو بنایا، اور پھر یہ کہ اندر اتنا فتنہ اٹھایا ہے اور اب آپ باہر لشکر بھیج رہے ہیں تو اندر سر کو بھی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا جو فیصلہ اللہ کے رسول کر چکے ہیں میں اس کو عزیز نہیں بدلوں گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ گورنرز میں سے کسی کو تبدیل نہیں کیا، جن کو آپ نے جہاں بھیجا میں ان میں تبدیلی نہیں کروں گا، الا یہ کہ وہ خود اس کام سے واپس آ جائے۔ یعنی آپ نے جو فیصلے اپنی زندگی میں کیے، آپ نے ان کو آگے اسی طرح چلایا، اسے تبدیلی کوئی نہیں کی، وما بدلوا تبدیلا، کسی قسم کی کوئی چینج نہیں کی اپنی طرف سے۔ یعنی نہ صرف یہ کہ زندگی میں آپ کی اتباع کی، آپ کے ساتھ رہے، اور آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جب انہیں یہ پتا چلا کہ ہجرت کے سفر میں ان کو ساتھ جانے کی اجازت ملی ہے تو وہ رو بڑے خوشی کے مارے۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے پہلی دفعہ پتا چلا کہ خوشی میں روتا بھی ہے۔ اور پھر نہ صرف یہ کہ خود ان کے بیٹے عبداللہ کیا کرتے تھے، حضرت اسماء کیا کرتی تھی، غلام کیا کرتے تھے، پورا گھرانہ اسی مشن کے ساتھ، کس طرح آپ کا دفاع کیا تھا، کیسے حضرت اسماء جو تھی وہ پیچھے جاتی تھی، کس طرح انہوں نے سامان پیک کرنے کے لیے جو بیلٹ تھی اس کو پھاڑ کے تو اس سے وہ باندھ کے دیا، پھر اسی طرح ان کے بیٹے جب دودھ لے کے جاتے تھے کھانے پینے کا سامان تو پیچھے سے ان کا غلام جو فہرا تھا وہ بکریاں چراتا تھا تاکہ نشان مٹ جائیں۔ یہ سب کیا تھا؟ یہ پیروی نہیں تھی، اتباع نہیں تھا۔ کہاں جا رہے تھے یہ سارے؟ ان کا رخ کدھر تھا سب کا؟ اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے۔ تو یہ جو آپ کے پیچھے پیچھے جانا ہے نا، ہر چیز میں دیکھنا اچھا آپ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں، یہ ٹیسٹنگ لائن ہے۔ جو اپنی محبت کے دعوے میں سچا ہے پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نفرت کرے یا اس سے غافل ہو یا اس کو معمولی سمجھے یا اس کو چھوڑ دے۔ یہاں آ کر بات بالکل واضح ہے۔ تو دو چیزیں زندگی میں بے حد اہم ہے، ایک اخلاص اندر اور باہر سنت۔ جب تک اندر اخلاص نہیں تو اندر کی سچائی کوئی نہیں، اور جب تک باہر سنت نہیں باہر کی سچائی کوئی نہیں۔
صدیق بننے کے لیے اس قسم کا ایمان چاہیے. اولئک هم الصدیقون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی اور مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پہ دیکھتے ہو. یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا فرق ہوگا. صحابہ نے پوچھا یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہ کر سکیں گے؟ فرمایا ہاں، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے پیغمبروں کی تصدیق کی. یعنی جو انہوں نے کہا سچ کہا. اگر آپ نے فرمایا سچ فرمایا، آپ نے کیا درست کیا، آپ کا بتایا ہوا راستہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتا. ایسا یقین، اتنا کانفیڈنس سنت پر. اگر سنت ہے تو بس سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، اس سے اچھا اور اس سے آگے کچھ ہے ہی نہیں. ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں. ہمارے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور شخصیات کی ایسی مروبیت ہے، ایسے ہم امپریسڈ ہیں مختلف کلچر سے اور مختلف طریقوں سے کہ ان کا ذکر آتے ان کا نام آتے ہم کھل اٹھتے ہیں، اور جب سنت کی بات آتی ہے تو شک میں پڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں. یہ تو 14 سال پہلے کی بات ہے. اب تو بہت سی ریسرچز ہو چکی ہیں اور بہت سی چیزیں اور طریقے سے ہوتی ہیں. اب وہ اختیار کرنا چاہیے نہیں. وہ دور ہو یا آج کا ہو، فیصلہ ایک ہی چیز کرتی ہے کہ جس کو مانتے ہو اس کے پیچھے جاتے بھی ہو یا نہیں. ورنہ ماننا کس بات کا ماننا؟ صرف عقیدت کا ماننا تو نہیں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. اور یہی شہید ہے اپنے رب کے ہاں. شہداء شہید کی جمع. لہم اجرہم و نورہم. اور بتا دیا ان کا ہے نور ان کے پاس. ان کے پاس نور ہوگا. یہ نور کے مالک ہیں، یہ نور والے ہیں. پیچھے جب نور کی بات ہو رہی تھی نا تو ایک سوال یہی اٹھا تھا نا کہ نور کیسے مل سکتا ہے. تو یہ نور کی پیروی کر کے. اور شہداء کا لفظ جو ہے نا، ویسے تو اللہ کے راستے میں مر کے شہید ہونا شہداء کہلاتا ہے، لیکن شہداء کس کا معنی؟ گواہ. یعنی چلتا پھرتا گواہ. عمل کی گواہی کہاں سے آئے گی؟ جب کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھائیں گے، بیٹھ کے کھائیں گے، چھوٹی چھوٹی سنتوں کی پیروی کریں گے. یہ گواہ ہے نا. آپ کسی خاص لائف سٹائل کے حامل ہیں، آپ ایک خاص لائف سٹائل فالو کرتے ہیں، تو آپ اس لائف سٹائل کو پریزنٹ کر رہے ہیں نا، اس کے نمائندے ہیں، شہداء ہیں. اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربهم. اللہ کے ایسے ہی لوگ سچے گواہ. لہم اجرہم و نورہم. ان کے لیے اجر بھی ہے، نور بھی ہے. والذین کفروا وکذبوا. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو. اولئک اصحاب الجحیم. یہی لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، آگ میں جانے والے ہیں. اصل میں یہ ہے کہ عبرت تو اس چیز میں ہے نا کہ جن چیزوں کے لیے ہماری توجہ زیادہ ہے وہ چیزیں آخرت میں کتنی کام آئیں گی، اور جن چیزوں کی طرف ہم غافل ہیں بھولے رہتے ہیں نا. غرت کو ملمانی، وہ خواہشات ہمیں دھوکے میں رکھتی ہیں. نہیں ٹھیک ہے جو تم کر رہے ہو زیادہ بہتر ہے. اور یہ جو خواہشات کا دھوکہ ہے نا، یہ انسان کو حقیقت بھلوائے رکھتا ہے. پھر فرمایا اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب كثير ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا، جان لو، معلوم کر لو، کیا انما الحیات الدنیا، سوائے اس کے نہیں کہ دنیا کی زندگی، حیات دنیا کیا ہے؟ لعب کھیل، ولہو اور لہو، وزینت اور رونق، ظاہری سجاوٹ، زینت، وتفاخر اور ایک دوسرے پر فخر جتانا، بینکم آپس میں، وتکاثر اور ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنا، فی الاموال والاولاد، مالوں میں اور اولادوں میں. مال و اولاد میں ایک دوسرے پر فوقیت لے جانا. انسان بہت سے علم جانتا ہے، بہت سی چیزیں اسے معلوم ہوتی ہیں، لیکن 5 باتوں کا علم کس کس کو؟ اور وہ علم جو علم یقینی ہو کہ واقعی یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی یہ زندگی چند دن کی رونق ہے، اور اللہ کے پاس پہنچ کر انسان کو سمجھ آئے گی کہ ان رونقوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں،
کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی ویلیو ہی نہیں. کیا ہے وہ چیزیں جن کے پیچھے انسان دوڑتا ہے اور لپکتا ہے؟ کھیل. کھیل سے انسان کو بہت دلچسپی ہوتی ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے اپنی زندگی کا آغاز کس سے کرتے ہیں؟ کھیل سے. اور پھر ہم نے اس بات پہ سمجھوتا کیا ہوا کہ یہ تو بس کھیلنے ہی کی طرح، اور ان کو کھیلنا ہی چاہیے، اور صرف کھیل ہی میں لگائے رکھتے ہیں، اور وہ پھر کھیل کبھی ساری زندگی ختم ہی نہیں ہوتے، سنجیدگی آتی ہی نہیں. تو اگرچہ بچپن میں انسان کی زندگی کا زیادہ حصہ کھیل کود میں گزرتا ہے، مگر اس کی بھی لمٹ ہونی چاہیے. ابتدائی تربیت میں ہی، آغاز میں ہی اس کھیل کود کو ایک لمٹ کے اندر ہونا چاہیے. اور کھیل کود کس سے ہوتا ہے؟ جوارح سے. اب تو جوارح کا مطلب آتا ہے نا، یعنی ہاتھ پاؤں، جسمانی ایکٹیویٹی کا نام ہے کھیل، لعب. اور بنیادی طور پر ہاتھ پاؤں اور جسم سے ہم جو بھی کوئی بھاگ دوڑ کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وہ اوور آل سبھی ایک کھیل ہے. ایک وہ کھیل ہے جس کو کھیل کا نام دیا جاتا ہے، اور ایک وہ کام ہے جس میں ہمارا جسم انوالو ہوتا ہے. ہم بازار جا رہے ہیں، چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں. کچھ لینا ہے تب بھی نہیں لینا تب بھی چیزوں کو اٹھا رہے ہیں، رکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ کھیل. کیونکہ ضرورت تو نہیں ہے نا. ہاں، جو چیز آپ ضرورت کے لیے لینے جاتے ہیں اور ضرورت کی جگہ پہ جاتے ہیں وہ کھیل نہیں، کیونکہ وہ آپ سنجیدہ ہے، سنجیدگی ہے وہاں پر. آپ ایک بامقصد انسان ہیں، جو چاہیے آپ کو وہاں گئے، آپ نے لیا اور واپس آئے. اسی طرح باقی ہمارے کام جو ہیں ان میں بھی ہم دیکھیں، زندگی کی جتنی بھی بھاگ دوڑ ہے، اگر وہ بے مقصد ہے، بے معنی ہے، تو وہ کھیل ہی ہے، کیونکہ اٹس جسٹ فار انجوائمنٹ. تو دنیا کی زندگی کیا ہے؟ کھیل ہے. اور کیا ہے؟ لہو ہے. لہو کیا چیز ہوتی؟ لہو انسان کا کسی ایسی چیز میں مشغول ہو جانا جو اس کو اس سے زیادہ اہم کام سے غافل کر دے. اور لہو جو ہوتا ہے یہ دل کا ہوتا ہے، اور بنیادی طور پر دل کی جو غفلت ہے اس کے لیے لہو کا لفظ آتا ہے. لہو کیا ہے؟ دل کی غفلت، دل کی کیفیت. یعنی انسان اہم چیز سے غافل ہو جائے اور غیر اہم کی طرف مشغول ہو جائے. اگر انسان غیر اہم کی طرف، کم اہم کی طرف مشغول ہے لیکن اہم سے غافل نہیں، مثلا دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، اس کی بڑی پسند کے، دلچسپی کے، اس کے انٹرسٹ کے کام ہے، خوب اس میں کھپا ہوا ہے، لیکن اس کا دل اٹکا ہوا ہے، دھیان کدھر لگا ہوا ہے؟ ابھی نماز کا وقت ہوگا، ابھی میرا وہ کام ہے، کوئی بھی خدمت خلق ہے یا اللہ کی عبادت نہیں، کوئی بھی نیکی کا کام. مثلا انسان کبھی دوستوں کی محفل میں ہوتا ہے، بات چیت گپ شپ سب چل رہی ہوتی ہے، کبھی کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں سیر کر رہا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں بھی دین میں منع نہیں ہے، ایک حد میں انسان کی ضرورت ہے. لیکن ایسے تمام مشغلوں میں جس میں ہم خوب انجوائے کرتے ہیں، ضرورت کس چیز کی ہے؟ ایک بندہ مومن کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اصل سے غافل نہ ہو، اپنے فرض سے غافل نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت عائشہ کیا فرماتی کہ آپ ہمارے درمیان ہوتے، ہنسی کھیل ہو رہا ہوتا، لیکن جو ہی اذان کی آواز آتی آپ اجنبی ہو جاتے اور آپ مسجد چلے جاتے. تو لہو دل کی ایسی غفلت والی حالت ہے کہ جس میں انسان اللہ کی یاد کو بھول کر، اپنے فرائض کو بھول کر غیر اہم چیزوں میں اتنا انوالو ہو جائے کہ پھر اس کے اندر ایک آخرت کی طرف سے بھول اور اپنے انجام کی طرف سے غفلت چھا جائے. وزینت. اور کیا ہے دنیا کی زندگی؟ زینت. زینت کہتے ہیں خوبصورتی کو، سجاوٹ کو، ظاہری سجاوٹ، جیسے لباس کی زینت، جسم پہ زینت، گھر کی زینت، گھر کی سجاوٹ، ڈیکوریشن. اسی طرح سواریاں، مناسب، وہ تمام چیزیں جو انسان کو رونق بخشتی ہیں، خواہ اس کا دنیاوی علم ہو، خواہ اس کا لباس ہو، خواہ اس کے رنگ روپ ہو، سجاوٹ، کچھ بھی. اور یہ چیز بھی انسان کی کمزوری ہے. انسان ان تمام چیزوں میں بہتر سے بہتر، اچھے سے اچھے اور خوبصورت سے خوبصورت کی طرف دوڑتا ہے، اور پھر کسی حد پہ رکتا نہیں، جا کے اس کی کوئی اینڈ نہیں، اور اس کی تلاش میں کیا بھول جاتا ہے؟ اصل فرائض بھول جاتا ہے. وتفاخر. اور ایک دوسرے پر فخر جتانا. فخر اصل میں کہتے ہیں ان چیزوں پہ اترانے کو جو انسان کے ذاتی جوہر سے باہر ہو، یعنی جو اس کے اپنے کمال نہ ہو، جس میں اس کی اپنی کوئی کوشش نہ ہو. مثلا حسب نسب،
حسن یا اسی طرح کی ایسی گاڈ گفٹڈ چیزیں کہ جس میں اس کا اپنا کو خاص کمال نہیں. اب دیکھیے کہ ہر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز ایسی دی ہوتی ہے کہ جو دوسروں کو نہیں دی ہوتی. چاہے عقل سمجھ کی فراوانی ہے، چاہے ذہانت کی فراوانی ہے، چاہے بولنے کا ڈھنگ ہے، چاہے مختلف کاموں کو اچھے طریقے سے کرنے کا سلیقہ ہے، یا پھر کسی خاص بڑے خاندان سے ہے کوئی، یا اس کو بچپن سے ہی ایسا ماحول ملا کہ جو بہت ہی دنیاوی عیش و عشرت سے مالا مال ہے. تو ایسی چیزیں انسان نے خود تو ان کے لیے کچھ نہیں کیا، وہ تو اللہ نے اس کو دیا. اگر آپ کسی خاص گھر میں پیدا ہو، کسی خاص شہر میں، کسی خاص ملک میں، کسی خاص خاندان میں، اس میں فخر کی کیا بات ہے؟ آپ کو اس میں کیا کمال ہے؟ کیا کمال ہے؟ اگر کسی کو اللہ نے حسن دیا ہے تو انسان کا کیا کمال ہے؟ اگر کسی کو سوچنے کی صلاحیت دی، انسان کا اپنا کیا کمال ہے؟ کس نے دیا ہے؟ اس نے دیا ہے. تو فخر پھر کیا ہے؟ ایسی چیزوں کو موضوع گفتگو بنائے رکھنا کہ جس میں انسان کا اپنا کوئی ذاتی کمال ہے. تو وہ کیا ہے؟ انسان اتراتا ہے دوسروں پر، اپنی بڑائی جتاتا ہے. اسے خود ستائی نہیں کرتے، ویسے تو خود کو ستانا ہی ہوتا ہے. وہ خود ستائی یا اپنی بڑائیاں یا اپنی خوبیاں یا اپنی اچھائیوں کا ذکر، اور وہ بھی وہ جس میں اپنا کچھ کمال نہیں. کیونکہ اگر انسان نے خود کسی چیز میں محنت کی ہے، کچھ کیا ہے، اور پھر اس کو اگر وہ کہتا ہے کہ یہ میں نے بنایا یا کیا ہے، تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن جو آپ نے خود کیا ہی کچھ نہیں اس میں، اس پر آپ دوسروں پہ کس طرح کر رہے ہیں؟ آپ فلاں اونچے خاندان سے ہیں سو کالڈ، اس میں آپ نے کیا کیا؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ اس بات کا بار بار کیوں ذکر کیے چلے جا رہے ہیں کہ آپ فلاں خاندان سے، یا آپ کی فلاں ذات ہے؟ شاید آپ کے یہاں یہ اس ماحول میں اس کی اتنی اہمیت نہ ہو، لیکن جن علاقوں میں اور جن جگہوں پر خاندان اور حسب نسب، خصوصاً عربوں کے ہاں یہ سلسلہ بہت ہے. اب یاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد ہے، آپ نے پوچھا کہ کیوں آئے؟ تو کہنے لگے فخر بیان کرنے آئے، یعنی اپنے خاندان کے کارنامے بیان کریں گے، اپنے آبا و اجداد کے پجرم سلطان بھی، میرا باپ بادشاہ تھا اور اس کے ایسے اور ایسے کمالات اور جوہر تھے. تمہارا اس میں کیا کمال؟ تو عربوں کے ہاں اس کو ایک ہنر سمجھتے اور ایک مشغلہ تھا. یہ حج پہ جاتے، جو سراسر اللہ کی عبادت کا موقع تھا، وہاں کیا کرتے؟ جا کے آبا و اجداد کا ذکر شروع کر دیتے اور لمبی چوڑی کہانیاں بیان کرتے. تمہارا کیا کمال ہے اس میں؟ تو اس کو فخر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تفاخر. اور تفاخر کا لفظ باب کس سے ہے؟ تفاعل. اور تفاعل میں کیا ہوتا ہے؟ دو لوگوں کا باہم کرنا، یعنی کسی کے ساتھ مل کے ایک بیان کر رہا ہے اپنا سلسلہ حسب نسب، اور دوسرا اس سے بڑھ چڑھ کر اوپر جا رہا ہے، اور پھر وہ ایک اور پوائنٹ لاتا ہے وہ دوسرا. تو وہ ایک دوسرے کے سامنے یعنی خوب خوب مقابلہ کرنا اس میں. اور تکاثر جو ہے کثرت سے ہے، کیونکہ وہ اس پہ بہت فخر کرتے تھے. نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے مال اور اولاد زیادہ ہے. تو مال اور اولاد کی کثرت پر باہم مقابلہ. اسی لیے لوگوں کے ہاں حسب نسب کے جو سلسلے ہوتے تھے اور اولاد اور اولادوں کی اولاد، سب ان کو خوب پتہ ہوتے تھے اور ان کو زبانی یاد کر لیا کرتے تھے، اور ان کے چرچے اور ذکر ہوتا. اور چونکہ باہم لڑنے جھگڑنے کا مشغلہ تھا، تو اس میں بھی کثرت اولاد جو تھی وہ ایک میرٹ شمار ہوتی تھی، اور اس میں بھی پھر خصوصاً بیٹوں کا ہونا، اور پھر اس کے لیے کئی کئی شادیاں کرتے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا ہو. یعنی یہ زیادہ شادیوں کے پیچھے بھی بنیادی طور پر زیادہ اولاد کا حصول مقصود تھا. اور پھر اسی طرح مال بڑھاتے تھے عرب، خاص طور پر لوٹ مار کر کے، اور اس پر پھر فخر بھی کرتے. اور اب بھی بہت سارے لوگ حرام طریقوں سے مال کما کے اس میں بہت فخر کرتے اور پھولے نہیں سماتے اور دوسروں کو اتراتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ صرف دنیا کی چند روزہ زندگی کی باتیں. اے لوگوں، اچھی طرح معلوم کر لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو. کبھی انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے، کھیل کود کر رہا ہے بے فائدہ کاموں اور مشغلوں میں. یہ لعب جو ہے نا ہابیز کے لیے بھی آتا ہے، ایسی ہابیز کہ جو صرف وقت گزاری کا ذریعہ ہو، جن سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو. مشغلے ولہو اور غفلت، غفلت کے سامان، وزینت اور زینت کے سامان، سجاوٹیں اور تفاخر اور بڑی بڑی بڑھ کے مارنا، بولیاں بولنا اور اپنی ڈگریوں پہ فخر ہونا، اور دنیاوی جو دولت کے سامان ہیں ان پہ باتیں کرنا. وہ تکاثر، اور ایک دوسرے سے زیادہ اس کا اتنا ہو گیا اسکور تو میرا اس سے بھی آگے. ہاں؟ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی رونقیں، چند دن کے سامان، وقتی چیزیں. ان سب کی مثال کیا ہے؟ کمثل غیث، بارش کی طرح ہے. غیث اس بارش کو کہتے ہیں جو
ضرورت کے وقت ہو اور ضرورت کے مطابق ہو. بعض اوقات بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اور بارش ختم نہیں ہوتی، اور بعض اوقات بارش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی چند چھینٹیں پڑے اور گئے. تو غیث کون سی بارش ہے؟ جو ضرورت کے مطابق بھی ہو اور ضرورت کے وقت بھی ہو. فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے غیث ہو، بارش ہو، وقت پر پڑی، خوب فصل اگی، تو کیا ہوا؟ کاشتکار خوش ہو گئے. جب تعجب میں ڈالے، حیران کر دے، اچنبھے میں ڈالے، خوش کر دے. اسی سے لفظ عجب ہے. عجب کیا ہوتا ہے؟ اپنے کارناموں پہ خوش ہونا، اپنے کمالات پہ خوشی محسوس کرنا. پسندیدہ عجب الکفار نباتہ، کفار کا لفظ جو ہے کافر کی جمع ہے. عربی میں کسان یا فارمر کے لیے بھی کافر کا لفظ آتا ہے کیونکہ وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے. لیکن عام معنوں میں بھی یہاں دونوں معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو یہ ہے کہ جس کسان نے کھیت لگایا، جب بارش برسی تو کیا ہوا؟ آج اب کفارہ نبات ہو، اس کی نباتات، اس کا سبزہ اس کو بہت بھلا لگا، اس کی محنت کام آ گئی. اور دوسرا معنی جو عام کافر کا معنی ہے اس میں بھی، کیونکہ جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، آخرت پہ نظر رکھتا ہے، دنیا کے خوبصورت سے خوبصورت مناظر اس کو زیادہ دیر اپنے اندر نہیں کھینچ سکتے. وہ تھوڑی دیر کے لیے دیکھتا ہے، اس کے بعد بہت تعجب میں نہیں جاتا کہ ان میں اس طرح کھو جائے کہ سب کچھ بھول جائے. اس کا حال کیا ہے؟ وہی جو پیچھے بات ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے ساتھ اچھے موڈ میں ہوتے لیکن نماز کا وقت ہوتا تو سب چھوڑ. لیکن جس شخص کو نماز ہی نہیں پڑھنی، جس کو کوئی دین کا کام دھندا ہے ہی نہیں، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ انہی چیزوں سے دل بہلاتا رہے گا. تو عجب الکفار، کفار بمانا کفار حقیقی، ان کو ان چیزوں سے بہت زیادہ دلچسپی کیونکہ ان کی جنت یہی ہے. جس طرح حقیقی جنت کے طلبگار جنت میں جا کر فی شغل فاکہون اور کوئی کام نہیں ہوگا، تو جن کے لیے وہ جگہ نہیں، وہ اس جنت میں فی شغل فاکہون. عجب الکفار نبات، اس پہ خود بھی تعجب کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی تعجب میں ڈالتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ثم یہیج، پھر یہ سب خشک ہو جاتا ہے، وہ ہریالی خشک ہو جاتی. یہی جو کلف ہے نا، حاجہ یہیج سے، نباتات کا پانی کی کمی سے یا طبعی تقاضے سے زرد اور خشک ہو جانا اور پھر کاٹنے کے قابل ہو جانا. یعنی جب کوئی پودا کاٹنے کے توڑنے کے قابل ہو جاتا ہے تو وہ یہیج ہوتا ہے. ثم یہیج، پھر وہ خشک ہو جاتی. فتراہ مصفرن، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد. مصفرن کا لفظ جو ہے صفرا سے، صفرا کہتے ہیں سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ جو سیاہی مائل ہو. سفیدی اور سیاہی کا درمیانی رنگ جس کو گریش کہتے ہیں، گرے کلر یا ڈارک براؤن سا. یعنی پیلا، وہ پیلا نہیں جو سورج مکھی کے پھولوں کا ہوتا ہے پیلا، جلا ہوا سا کالا سا، اور کالا بھی نہیں لیکن سیاہی مائل ہے اور گندا سا رنگ. جی ڈرٹی براؤن بولتے ہیں. جی ہاں. فتراہ مصفرن، تم دیکھو کہ اس کو ڈرٹی براؤن. ثم یکون حطاما، پھر کیا ہو جاتا ہے وہ چورا چورا. حطم، حطم کہتے ہیں ٹوٹ پھوٹ ہونے کو. پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں بھی نکالتے، ان پتوں کو نہیں اٹھاتے، نہیں سمیٹتے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ بےچارے اڑ اڑ کے اور پھر بارش پڑتی پھر گل سڑ کے پھر ختم ہو جاتے ہیں. وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید انتظار کر رہا ہے. یہاں تو کھیت کی مثال دی گئی، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کے پاس اس زندگی میں کھیل کود، اٹریکشن کے جتنے بھی سامان ہیں، زینت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، خواہ وہ لباس ہے، خواہ وہ سواری ہے، خواہ وہ گھر ہے، فرنیچر ہے، تفاخر کے جتنے بھی اسباب ہیں، تکاثر میں جو بھی چیزیں شامل ہیں، ان سب کا انجام یہی ہے. ایک وقت وہ اپنی جوبن پر ہوتی، پھر آہستہ آہستہ وہ جوبن ختم ہونے لگتا ہے، پھر وہ خشک ہونے لگتا ہے. اور خشک ہونا، پہلے سے خشک رونق والی چیزوں کا کیا ہے؟ ان کی چمک دمک مان پڑنا. یعنی پودوں کے اندر جو شائن ہوتی ہے وہ ختم ہونے لگتی ہے نا. تو اسی طرح جو گاڑی ہے یا گھر ہے یا فرنیچر ہے تو اس کی بھی شائن ختم ہونے لگتی ہے، پھر آہستہ آہستہ رنگ خراب ہونے لگتا ہے. پھر اس کے بعد اٹھا کے آپ باہر رکھ دیتے ہو. پھر کیا کہتے ہیں کہ کون سا دن ہے ان کو اٹھانے کا کہ اس دن ان کو باہر رکھے، اٹھا کے لے جائے.
اتنے شوق سے لائے تھے، اور اس دن آپ کی ایکسائٹمنٹ کا کوئی حال نہیں تھا جس دن آپ اس سارے فرنیچر کو گھر لا رہے تھے، اور ہر آنے والے کو دکھا رہے تھے، اور ہر آنے والا پوچھ رہا تھا کہ کہاں سے خریدا اور کتنے میں خریدا، اور ایک سے ایک بڑھ کے تعریفیں کر رہا تھا۔ آج جب اٹھا کے باہر پھینکا، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں، وبال جان ہے۔ فتراہ مصفرن، ہر چیز گندی گندی نظر آنے لگتی ہے۔ ثم یکون حطاما، اور پھر اٹھا کے اس سارے کچرے کو اور چوری کر دیتے، سب ختم ہو جاتا۔ کبھی گاڑیوں کا قبرستان دیکھا، ان کا کیا حال ہوتا ہے، ان پہ جو زنگ چڑھتا ہے۔ کسی بھی چیز کا اختتام آپ دیکھیں، پرانے گھر کبھی دیکھے آپ نے، کسی ایسی آبادی میں جہاں اولڈ ہاؤسز اور اب رہنے کے قابل نہ ہو، کوئی خریدار نہیں ہوتا ان کا۔ الگ الگ ہر چیز پر غور کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انسانوں کو آپ دیکھ لیں، انسانوں کا حال کیا ہوتا ہے، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چڑیاں پڑنے لگتی، جھکنے لگتے ہیں، یہی جو فتراہ مصفرن، رنگ پیلے پڑنے لگتے ہیں، جسم پہ داغ پڑنے لگتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر مر کے سب کچھ چورا چورا ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس زندگی سے آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا تو پھر آخرت عذاب شدید ہوتا ہے۔ اور اگر ان سب چیزوں کے بیچ میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد رکھا، یہ سب کچھ آخرت کے لیے بہترین سرمایہ بن جاتا ہے۔ سورۃ یونس میں بھی یہ مثال دی گئی، انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزینت وظن اہلها انہم قادرون علیہا اتاها امرنا لیلا او نہارا فجعلناها حصیدا کأن لم تغن بالامس۔ بعض اوقات جب خزاں ہوتی ہے نا، آپ ایک دن دیکھتے ہیں بلوم کر رہا ہوتا ہے ایک درخت، چمک رہا ہوتا ہے، رات کو سوتے ہیں تیز آندھی آتی ہے، ہوائیں چل پڑتی ہیں، صبح اٹھتے ہیں سب پتے گرے پڑے ہوتے ہیں، خالی نظر آتا ہے۔ ہر سال انسان اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا ہے۔ اسی منظر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پوری زندگی کی حقیقت ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہر چیز کا یہی انجام ہے۔ جو کچھ تمہیں یہاں بہت اٹریکٹ کر رہا ہے سب بہت جلد فنا ہو جانے والا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو تفاخر اور تکاثر اور یہ چیزیں ہیں، ایسی چیزوں پر انسان کا فخر کرنا جو کہ فخر کے قابل نہیں، یہ عادتیں اصل مقصد سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ تفاخر کی عادت جو ہے انسان کو اس کا جو فوکس ہے اور اس کا جو سینٹر آف لائف ہے اس کو بدل دیتی ہے۔ بندہ مومن کا کیا کام ہے اس دنیا میں، کیا چاہتا ہے اللہ اس سے؟ ہر حال میں اس کو یاد رکھے، اس کا بن کر رہے۔ اور اگر انسان اس کو بھول کر اور چیزوں کے پیچھے دوڑنا شروع کر دے اور ایسا دوڑے کہ اس کو بھول ہی جائے تو پھر یہی انسان کے لیے وبال ہے۔ اسی لیے پہلے عذاب کا ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ کی مغفرت بھی منتظر ہے اور اس کی رضامندی بھی۔ مغفرت کس سے؟ گناہوں سے، اور رضامندی نیکیوں کی وجہ سے۔ اب دنیا ایک ہی ہے سب کے پاس، کافر کے پاس، مومن کے پاس، منافق کے پاس، ہر ایک کے پاس ایک ہی دنیا، ایک ہی جیسا وقت اور ایک ہی جیسی ساری کم و بیش نعمتیں اور سہولتیں۔ کچھ لوگ ان چیزوں سے آخرت بناتے ہیں اور کچھ انہی میں کھو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا کما رہے ہیں، کیا پا رہے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان، دھوکے کا سامان۔ اس کی اصل حقیقت کچھ اور ہے اور ہم اس کو کچھ اور سمجھے بیٹھے ہیں۔ جو چیز جیسی نظر آ رہی ہے وہ دراصل ویسی ہے نہیں۔ کرو کیا؟ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ سابقو، دوڑو، سبقت لے جاؤ۔ سابقہ، سبقہ نہیں ہے، سابقہ مسابقت کے معنی میں ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنا، یعنی ان چیزوں کا، اپنی عمر کا، صحت کا، جوانی کا، قوتوں کا کچھ بھروسہ نہیں، کس وقت چلی جائیں، آج ہے اور کل نہ ہو۔ لہٰذا کیا کرو؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کمپیٹ کرو۔ یہ نہیں کہا یہ دنیا کے مال میں کمپیٹ کرو، کس میں کمپیٹ کرو؟ نیکی میں دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی فکر کرو۔ اِلیٰ مغفرۃ من ربکم،
اپنے رب کی مغفرت کی طرف، یعنی وہ کام کرو جس سے تمہیں اللہ کی طرف سے بخشش کا پروانہ مل جائے کہ وہ تم کو بخش دے۔ جہاں تک دوڑنے کی بات ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کام میں سب سے پہلے اور سب سے آگے پہنچو۔ مثلا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا اسی آیت کے بارے میں کہ تم مسجد میں سب سے پہلے جانے والے اور سب سے آخر میں نکلنے والے بنو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جہاد کی صفوں میں سب سے پہلی صف میں رہنے کے لیے آگے بڑھو، یہ پیچھے نہیں سستی کے مارے، بلکہ کیا کرو، سب سے اگلی صف تک پہنچو۔ حضرت انس کہتے ہیں جماعت سے نماز میں پہلی تکبیر میں حاضر رہنے کی کوشش کرو، یعنی ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو وہ اس کے ساتھ شامل ہو، پیچھے نہ رہ کے اچھا آخری رکعت میں مل گیا تب بھی ثواب تو مل ہی جائے گا، بلکہ آغاز سے ساتھ رہنے کی کوشش کرو۔ یہ ہیں وہ چیزیں کہ جن میں مقابلہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو کمپٹیشن کی ایک خواہش ہے نا، یہ ہر انسان کے اندر ہے، اسے کسی نہ کسی چیز میں ضرور کمپیٹ کرنا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی نا یہ خواہش کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھے۔ تو جب کوئی نیکی کا کام نہیں ہوتا اس کے پاس آگے بڑھنے کے لیے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اگر کوئی اعلیٰ ترین مقاصد زندگی میں نہیں تو گھٹیا ترین چیزوں میں آپ ایک دوسرے سے مقابلہ کر کے بیٹھے ہوں گے، بیکار کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کر رہے ہوں گے۔ کبھی سوچے زندگی میں کن کن چیزوں پر کہاں کہاں کس کس سے کیا مقابلہ کرتے رہے، کیونکہ یہ مقابلہ کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، سابق ہو، کرو مقابلہ، اللہ نے رکھا ہے تمہارے اندر یہ جذبہ، یہ تو کام کرے گا۔ لیکن ہم سب سوچیں کہ اس جذبے سے ہم نے کیا کام لیا، بچپن میں، اسکول میں، شادی سے پہلے، شادی کے بعد، سسرال میں، دیورانیوں جٹھانیوں کے مقابلے میں، یا اور اسی طرح پھر بچوں میں۔ عام طور پر خواتین کے تو انہی چیزوں میں مقابلے چلتے رہتے ہیں نا۔ کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو دیکھ کر شوہر کو بعض اوقات خواتین تنگ کرتی ہیں، ان کے گھر میں تو یہ آ چکا ہے اور آپ ابھی تک یہ نہیں لائے، اور وہ تو وہ کر چکے ہیں کمال اور آپ نے ابھی یہ نہیں کیا۔ کس کی مثالیں دی جاتی ہیں، کس کو سامنے رکھ کر دوڑ لگائی جاتی؟ اپنے آس پاس کے لوگوں، اس سے آگے بھی بہت نہیں سوچتے، دنیا میں بھی کوئی بہت آگے تک نظر نہیں جاتی، وہ دائیں بائیں والوں کو ہی دیکھ کے بس مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے اینڈ آف دا ورلڈ یہی ہے، اس کے بیٹے ہیں تو اس کی بیٹیاں ہیں، تو اس کا بچہ اتنا خوبصورت ہے تو اس کے بچے کو یہ نوکری مل گئی تو اس کے بچہ ایسا ہو گیا تو فلاں ایسا تو ویسا، سارا وقت یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، انہی سے تسلی پا رہے ہوتے ہیں، انہی سے سکون اور انس پا رہے ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہم سب سے آگے۔ کس چیز کے مقابلے ہی، وہ بھی ختم ہونے والے، ہم بھی ختم ہونے والے، حاصل کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہے؟ اور پھر ان مقابلوں میں سوائے مسلسل ذہنی دباؤ کے، سٹریس کے، ٹینشن کے، بے چینی کے، دکھ اور تکلیف کے کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے اور جس کے پاس نہیں وہ بھی پریشان ہے۔ اور جب انسان ان ساری چیزوں سے اٹھ جاتا ہے نا، اوپر نکل آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر زندگی میں بڑے مقاصد سامنے آ جائیں اور اس کے لیے انسان کی دوڑ شروع ہو جائے اور اس کے لیے انسان تھکے، تو جتنا بھی تھک لے اس تھکاوٹ میں کیا ہے؟ سکون اور ایک خوشی اور ایک اطمینان، اور اس میں حسد نہیں بلکہ ایک غبطہ ہوتی ہے کہ فلاں نے نیکی اتنی کی مجھے بھی کرنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کی ٹانگ کھینچوں کہ وہ تو پیچھے گرے اور پھر میں آگے جھکوں، یعنی ایسا مقابلہ نہیں ہوتا نیکی کا کہ دوسرا نہ کر پائے اور میں ہی کر لوں۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اچھا دوسرے نے کیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی راضی ہے اور اپنے لیے اس سے آگے جانے کی تمنا ہے کہ میں بھی کچھ کر سکوں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ انسان غیبت چغلی سے پھر دوسروں کو گرانے کی مسلسل کوشش کرتا ہے، اور حسد کے بدترین جذبات کی وجہ سے۔ لیکن جب نیکی میں مقابلہ ہوتا ہے تو ابو بکر اور عمر کی مثال کو دیکھیں، یعنی حضرت ابو بکر کا طریقہ کیا تھا، وہ ہر وقت یہ دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور کون سا نیکی کا موقع ہے وہ تلاش کرتے پھرے۔ اچھا وہ جہاں دیکھتے تھے کہاں ہے، وہ پیچھے 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 اتباع۔ اچھا عمر کیا ہوتا ہے، کہاں ہے وہ دونوں تو میں بھی وہاں پہنچ جاؤں، دن ہو رات ہو، سفر ہو، جنگ ہو، حضر ہو، وہ جہاں وہ دو ہیں یہ تیسرے بھی پہنچ گئے وہاں۔ کیا ہے مسابقہ؟ اچھا ابو بکر نے یہ کیا مجھے یہ کر، لیکن اگر نہیں کر سکے تو کوئی غصہ نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم نے کیوں کر لیا اور میں کیوں نہیں کر سکا، کوئی بیڈ فیلنگ نہیں آپس میں، بلکہ کیا ہے، رشک ہے، اور پھر ہار مان جاتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آج مجھے پتہ چل گیا کہ میں آگے نکل ہی نہیں سکتا، اعتراف کرتے ہیں باقاعدہ کہ آج مجھے سمجھ آ گئی کہ میں ان سے آگے نہیں جا سکتا، لیکن کہیں بھی وہ کیفیت نہیں۔ اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو ساتھ رکھا، ان کو صاحبین کہتے ہیں، ان کا نام ہی الگ ہے، وہ دو ساتھی، تسنیہ کا صیغہ نا، باقی سب صحابہ ہیں اور یہ صاحبین ہیں، مرنے کے بعد بھی ساتھ جگہ ملی، کیونکہ انسان المرء مع من احبہ، جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ جاتا ہے۔
خود ہی پہنچ جاتا ہے وہاں. تو اس طرح کی جو مسابقت ہے، اس طرح کی جو دوڑ ہے کہ جس میں دوسرے کے دوڑنے پر بھی انسان خوش ہو اور خود بھی دوڑے، اور اس کا دوڑنا ہمیں دوڑنے پہ مجبور کرے، لیکن اس کا آگے نکلنا ہمیں غمگین نہ کرے، مزید موٹیویٹ کرے اور آگے بڑھائے. تو دوڑنے کی چیزیں کیا؟ الا مغفرت، ایسے کاموں کی طرف دوڑو کہ جن کے کرنے سے بخشش ہو جائے. وہ کون کون سے کام ہیں؟ کن کن کاموں سے بخشش ہوتی ہے؟ فرائض کی ادائیگی سے، مثلا حدیث میں آتا ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلۃ القدر کے بارے میں آتا ہے من قام ليلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. پھر الجمعۃ الى الجمعہ کفارۃ لما بینہ، الصلوات الخمس کفارۃ لما بینہ، یعنی 5 نماز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے بیچ کے لیے گناہ کے لیے کفارے کا سبب بنتی ہیں. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر، خاص طور پر استغفار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کرتے. پھر اسی طرح تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو تسبیح ہے مختصر ترین، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اس کو 100 بار پڑھتا ہے دن میں، غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر کیوں نہ ہو. یہ بخاری کی روایت ہے. لیکن کتنے خوش نصیب ہیں جن کو یہ نصیب ہو کہ روز لازماً کم از کم 100 بار تو یہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے. بعض اوقات ہم صرف سوچتے رہ جاتے ہیں اتنا سا کرنے سے ہی ہو جائے. جی اتنا سا کرنے کی بھی پابندی کرے تو بات ہے نا. پابندی بھی انہیں خوش نصیبوں کو نصیب ہوتی ہے جو واقعی کچھ کرنے کا ٹھانے ہوئے ہوں، ورنہ تو شیطان ادھر سے ادھر بلوا دیتا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والا جو ہے، یعنی جو باقاعدہ اس کو پڑھے، قیامت کے دن اس سے بہتر عمل کسی اور کے پاس نہیں ہوگا الا یہ کہ جو یہ عمل کر کے لائے. اتنی فضیلت ہے اس کی. میں کبھی سوچتی ہوں کہ تسبیح کی کیوں اتنی فضیلت ہے نا، اور ہم نے سورت کے آغاز میں بھی تسبیح کا پڑھا. تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز ہے نا شرک ہے. اور جب ایک انسان اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے ہر شرک سے، ہر نقص سے، ہر عیب سے، اور پھر اس کے ساتھ بحمدہ ہی کا لفظ اضافہ کرتا ہے، اس کی تعریف اور اس کا شکر، تو اس میں اپنی کوئی غرض نہیں ہوتی. مثلا استغفار ہم پڑھنا چاہیے، لیکن اس میں کہتے ہیں اللہ مجھے بخشنے کا غرض ہے نا. اچھا پھر اسی طرح درود شریف ہے تو اس میں بھی ایک غرض ہوتی ہے، ایک دفعہ پڑھیں گے 10 رحمتیں آئیں گی. اسی طرح کوئی اور دعا مانگتے ہو تو سب میں غرض ہے. لیکن تسبیح جو ہے اس میں کچھ غرض نہیں ہے. تسبیح میں کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا کا بیان اور اقرار اور اس کی تعریف اور اس پر راضی ہونے کا احساس کہ اللہ میں راضی ہوں، ہر چیز پہ راضی ہوں. جو راضی ہوگا وہی شکر کرے گا نا، سبحان اللہ و بحمدہ. جو راضی نہیں وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار قرآن مجید میں کیا کہا؟ اصبر علی ما یقولون سبح بحمد، یعنی تسبیح کرو لوگوں کی جو باتیں ہیں اور جو اذیتیں ہیں لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی. تو غم کا بھی بہترین علاج ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان شکر گزار ہوتا ہے تو غم اور غصے اور حسد اور ایسی چیزیں اور میل کچیل نکلنے لگتی ہے انسان کے اندر سے. جو انسان اللہ کی پاکی بیان کرے کیا اللہ اس کا تزکیہ نہ کرے گا؟ تو یہ بھی اسباب مغفرت میں سے ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم. تو پھر ٹو دا پوائنٹ کیا کیا باتیں ہو گئی؟ 5 نمازوں کی پابندی، جمعے کا التزام خاص طور پہ مردوں کے لیے، پھر اسی طرح تسبیح کا کرنا، رمضان کا اہتمام، لیلۃ القدر کا اہتمام. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور جنت کی طرف دوڑو. عرضھا، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ، جس کی وسعت کعرض السماء والارض، آسمان و زمین کے برابر ہے، آسمان و زمین کے پھیلاؤ کی طرح ہے. کوئی ناپ سکتا ہے آسمان و زمین کا پھیلاؤ؟ تو زمین کا تو آپ نے ناپ لی، لیکن آسمان کا کیسے ناپیں گے؟ نہیں ناپ سکتے. اسی لیے آتا ہے بخاری کی روایت میں اقل اہل الجنت منزلتاً، کیا معنی؟ اقل، سب سے قلیل، چھوٹا، اہل الجنت، جنت والوں میں سے، منزلتاً، منزلت کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، اپنی جنت کے وسعت کے اعتبار سے، من ينظر الى ملکہ، جو اپنی بادشاہت کی طرف دیکھے گا، مسافت الفی سنہ، 2000 سال کی مسافت برابر. یہ سب سے کم تر درجے کی جنت والے کا حال. اور ہم کن چیزوں کی طرف دوڑتے رہتے ہیں؟ کیا پانے کے لیے ساری محنتیں لگا دیتے ہیں. اور وہاں سب سے کم جنت جس کے پاس ہوگی وہ جنت بھی اتنی بڑی ہوگی کہ جو صرف دیکھنے کے لیے دنیا میں 2000 سال چاہیے. چلتے جاؤ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، پھر جا کے ختم ہو. اتنی زندگی کس کے پاس ہے یہاں؟ وہاں تو خیر انسان کو اللہ تعالیٰ قوتیں اور طاقتیں ہی زیادہ دے دے گا کہ جس کی بنیاد پر
انجوائے کر سکے، یعنی قوت اور وسعت ہر چیز زیادہ ملے گی انسان کو. وجنت ارضها كأرض السماء والارض. لیکن آپ کو پتا ہے وہ جنت جو ہے نا بیرن ہے، اس میں کچھ اگا ہوا نہیں ہے. زمین اتنی ہے آپ کے پاس، وہاں جا کے کچھ نہیں اگا سکتے، ایک پودا نہیں لگا سکتے آپ، وہ سارے یہاں لگانے ہیں. جی سب یہی لگانے ہیں. اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، اچھا جب شفٹ ہو جائیں گے کسی گھر میں تو پھر وہیں جا کے ڈیکوریٹ کرتے رہیں گے، ایسے کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا. وہاں نہیں کچھ ساتھ ہو سکتا ہے، یہیں سے کرنا پڑے گا. معراج پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کو ایک پیغام دیا تھا ہم سب کے لیے. آپ نے فرمایا تھا اقرأ امتک منی السلام، اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچانا. کیونکہ دعا مانگی تھی نا ہم سب کے لیے حضرت ابراہیم نے کہ امت اٹھانا. کتنے اللہ منیب اور حلیم، کیا دل تھا ان کا نا انسانوں کے لیے. میری طرف سے ان کو سلام دینا، وہ اخبرہم، اور ان کو ایک خبر دینا، ان الجنت قیعان، کہ جنت اسپاٹلیس ہے. قیعان یعنی بنجر میدان ہے. وان غراسها، اور اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، وہ اگا کر آئے. یہ ترمذی کی روایت ہے. یہ ذکر اور یہ نیکی کے کام یہاں کر کے جائیں تاکہ خوبصورت جنت پائیں. وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے سارے رسولوں پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اب شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ اگر ایک بندے کی اور سب سے کم درجے والے کی اتنی بڑی جنت ہے تو باقیوں کا کیا ہوگا، اور وہ کہاں ہوگی پھر اتنی بڑی جگہ. دنیا میں تو لینڈ ختم ہو جاتی ہے. کئی ملک ایسے ہیں بہت ترقی یافتہ ہے، زمین ہی نہیں ہے ان کے پاس، پتہ نہیں کتنی کتنی ملٹی سٹوریز گھر بنا رہے ہیں، اور ایک امیر ترین بندے کے پاس بھی زمین پہ گھر نہیں ہے، وہ سب اپارٹمنٹس میں ہی ہے، اور اس میں بھی اتنی چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں کہ ہر چیز گڑیا کا گھر نظر آتی. اور وہاں ایک ایک شخص کے پاس کتنی لینڈ ہوگی، کتنی وسعت ہوگی. اور یہ کم درجے کی بات ہے، بڑے کی تو بات ہی چھوڑ. اب آپ کو اگر ذہن میں یہ خیال ستا رہا ہو کہ کیا اللہ کے پاس اتنی جگہ ہے، تو آپ کو پھر وہ یاد رہے کہ ساتوں آسمان اور یہ زمین کیا ہے اس کی کرسی کے مقابلے میں، چھوٹے سے کوائن. تو اس کی جو سلطنت ہے اور اس کا جو اقتدار ہے وہ اتنی بڑی جگہ پہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں. اور پھر عرش، اور عرش کے پاس جنت الفردوس، یہ سب کچھ ہمارے پیمانوں سے بہت آگے. اور چونکہ ہمارے ذہن میں یہ وسعت آتی نہیں ہے، لہٰذا پھر ہم اسی حقیر دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، اسی کو ہی زندگی موت سمجھ لیتے ہیں، ساری محنت انہی چیزوں کو سجانے بنانے میں لگا دیتے ہیں. پھر فرمایا ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. کون سا؟ کہ جس کو یہ سب مل جائے. یؤتیہ من یشاء، فیصلہ اس کے حق دے گا اس کو جس کو وہ خود چاہے گا. لہذا کس قدر ضروری ہے کہ اس کو راضی کر. سب سے اہم ترین کام ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ اس کو راضی کر لیں، وہ خوش ہو جائے. وہ خوش ہو گیا سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے. اور اگر وہ خوش نہیں اور ہر چیز ہے ہمارے پاس تو بیکار ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. جب ایسی آئے تو آپ کہا کریں اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، کیونکہ یہاں پر فضل کی بات آئی ہے نا. قرآن پاک پڑھنے کے آداب میں سے کہ جب جنت کا ذکر آئے تو جنت مانگنی چاہیے، اور جب جہنم کا ذکر آئے تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما اصاب من مصیبت، نہیں پہنچتی کوئی بھی مصیبت. مصیبت کیا ہوتی؟ کسی بھی چیز کا نقصان یا تکلیف یا کوئی غم اور دکھ اور رنج پہنچنا، کسی چیز کا چھن جانا. فی الارض، زمین میں، جیسے قحط، فتنے، جنگیں. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، جیسے بیماری، کسی عزیز کا جدا ہونا،
مال کا نقصان، کوئی بھی چیز جو جسمانی دکھ کا سبب بنے. اور انفس کہہ کے صرف جسم نہیں کہا، کیونکہ جسم کے اندر جسم بھی ہے، روح بھی ہے، دل بھی ہے. ان ساری چیزوں کی طرف توجہ ہے. ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، تمہاری جانوں میں، تمہارے دلوں میں جو بھی تم کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی دکھ پریشانی آتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، الا فی کتاب، مگر ایک کتاب میں، لوح محفوظ میں، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم نے پیدا کیا اس کو. نبرأ کا لفظ جو ہے یہ بارا سے ہے، جس سے بارئ اللہ کی صفت ہے. البارئ، ان دا بارئ کو پڑھ بھی چکے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو تخلیق کیا. کس کو؟ مصیبت کو، یا زمین کو، یا نفس کو، تینوں ہی مؤنث ہیں. نفس کے پیدا کرنے سے پہلے، زمین کے بنانے سے پہلے، یا مصیبت کے آنے سے پہلے وہ سب لکھا ہوا تھا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے. کیا؟ مصائب کا لکھنا، مصائب کا بھیجنا. اور اس کے لیے عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں؟ مکتوب. ہم تو نہیں کہتے، لیکن عربوں کے ہاں یہ بہت عام ایکسپریشن ہے. جب بھی ان کا کوئی نقصان ہوتا ہے، چھوٹا یا بڑا، کوئی تکلیف، دکھ، تو وہ ایک لفظ بول کے پرسکون ہو جاتے ہیں اور کر دیتے ہیں، مکتوب، لکھا ہوا تھا، یہ ہونا تھا. اور یہ ایک لفظ جو ہے وہ یاد دہانی کرا دیتا ہے اس پورے کانسیپٹ کی. مکتوب، یہ ایسا ہی ہونا تھا. حدیث میں آتا ہے نا، ما اصابک لم یکن لیخطئک، جو تجھے پہنچنا تھا وہ تجھ سے خطا ہو ہی نہیں سکتا. وما اخطأک لم یکن لیصیبک، اور جو خطا ہو گیا وہ تجھ پہ آنا ہی نہیں تھا. مکتوب، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. یعنی دنیا میں کسی چیز کا ملنا یا کسی چیز کا چھننا دونوں امتحان ہے. امتحان کا ایک حصہ ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے پیدا ہی دنیا میں کس لیے کیا؟ امتحان کے لیے. تو اللہ نے پیشگی طور پر مقرر کر دیا ہے کہ ہر شخص کا امتحان کس کس طریقے پر ہوگا، کس کو کیا کیا پرچہ ملے گا. یعنی لکھے ہونے کا مطلب کیا ہے اصل میں؟ کہ کس کا امتحان کس طریقے سے لیا جائے گا، کس کو کیا دے کر اور کس سے کیا لے کر اس کا امتحان لیا جائے گا. اب سوچئے، آپ کو کیا کیا ملا اور آپ سے کیا کیا چھن گیا. ہر ایک کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہے نا، اسے کچھ ملا ہوا بھی ہے اور اس کی عزیز ترین چیزوں میں سے اس کا کچھ چھنا ہوا بھی ہے. اور ہر ایک کا امتحان مختلف ہے، کیونکہ ہر شخص کی دلچسپی فرق ہے. ہر شخص مختلف ہے نا. کسی کو کوئی چیز پریشان کرتی ہے چھننے پر، کسی سے مال چھن جائے تو اس کو کوئی دکھ نہیں ہوتا، لیکن اگر اس کا کوئی عزیز چھن جائے تو وہ سروائیو نہیں کر پاتا. کسی کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو اسے اتنا فرق نہیں پڑتا، اور کسی کو کوئی اور اس کی پسندیدہ چیز نہ ملے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا کہ جو ہمیں پسند ہے وہ سبھی کو پسند ہو، اور جو ہمیں ناپسند ہے وہ سبھی کو ناپسند ہو. اللہ نے مزاج مختلف بنائے، پسند ناپسند مختلف رکھی. اب مثلا اگر آپ کو ایک چیز پسند ہی نہیں اور آپ سے چھن گئی تو آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اب کسی اور سے چھن گئی تو آپ کہیں گے "لو، دیکھو کیسا پاگل ہے، اس پہ فکر ہوتا ہے". نہیں بھائی، اس کے لیے وہی بہت اہم تھی، اس لیے وہ اس پر رو رہا ہے. تو مکتوب کا مطلب کیا ہے دراصل؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہاتھ پاؤں باندھ کے ہمارے ہمیں بے بس کر دیا، بس لکھا ہوا کچھ کرو کراؤ نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے امتحان کا طریقہ لکھ رکھا ہے، کس کو کیا دے کے آزمانا ہے، کس سے کیا لے کے آزمانا ہے. آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. کیا دیکھنے کے لیے؟ کرتے کیا، رسپانس کیا. واٹس یور رسپانس، واٹس یور ریئیکشن، ایکم احسن عملا. جب کچھ ملا تو کیا کیا، اور جب کچھ کیا تو کیا کیا، وہ لکھ لیا جاتا ہے. اس نے اس موقع پر یہ کیا، اس شخص کو جب یہ دکھ پہنچا تو اس نے اس طرح ریئیکٹ کیا، اس کو جب یہ مصیبت آئی تو اس نے اس طرح بہیو کیا، اس کو جب یہ خوشی ملی تو اس نے اس طرح بہیو کیا. جو ہی ایسی کوئی کیفیت آئے فوراً تھام لیا کرے اپنے آپ کو، پھر امتحان شروع ہو گیا ہے. کچھ ملے تب بھی شروع ہوا ہے، کچھ جائے تب بھی شروع ہوا ہے. کیونکہ ہمیں صرف کسی چیز کے جانے پر امتحان نہیں ہوتا، کسی چیز کے آنے پر بھی امتحان ہوتا ہے، کسی نعمت کے مل جانے پر بھی امتحان شروع ہو جاتا ہے انسان. اب کیا کرتا ہے، کیا رسپانس ہے اس کا؟ عام روٹین سے ہٹ کے ذرا سے بھی کوئی چیز اوپر نیچے ہو، فوراً سوچا کہ امتحان شروع ہو گیا. اور امتحان جب ہوتا ہے تو انسان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ غفلت، الرٹ ہو جاتا ہے. قبر امتحان میں ٹیسٹ کے ٹائم پر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی آنکھیں، کان، ہر چیز کھلی ہوتی ہے. کوئی سو سکتا ہے وہاں؟ نہیں سوتا. امتحان
امتحان کا لفظ ہی ہمیں ہلانے کے لیے کافی ہوتا ہے. کچھ بھی، کسی چیز کا ملنا بھی، کیونکہ نعمتیں بعض مل جاتی ہیں نا انسان کو، جن کی زندگی بھر تمنا کرتا رہتا ہے انسان، مل جاتی. اب ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں. نہیں، امتحان شروع ہو گیا، امتحان. اور پھر یہ اللہ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے، زمین پیدا کرنے سے پہلے، آپ کو معلوم ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا تھا. لما خلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ القلم قال له اکتب، قلم کو کہا لکھو. قال ربی بماذا اکتب، اس نے پوچھا اللہ تعالیٰ میں کیا لکھوں. قال اکتب ما هو کائن الى یوم القیامہ، لکھو قیامت تک جو بھی ہونے والا ہے. فکتب، اس نے لکھ دیا. ما هو کائن الى یوم القیامہ، یہ ترمذی کی روایت ہے. مسلم کی روایت میں آتا ہے قدر اللہ المقادیر قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیریں لکھ دی گئی تھی کہ کون کیا کیا کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کچھ کرے نہ، وہ تو حدیث میں صاف طور پر آیا احرص علی ما ینفعک، جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس کی حرص رکھو، یعنی اس کی حرص رکھو، کرو اس کو. واستعن باللہ، اللہ سے مدد مانگو. ولا تعجز، نہ ہو تو کمزوری مت دکھاؤ، عاجز ہو کے نہ بیٹھ جاؤ. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر کوئی مصیبت آ جائے تجھ کو، فلا تقل، تو مت یہ کہو لو انی فعلت کذا و کذا، اگر میں ایسا اور ایسا کرتا تو ایسا اور ایسا ہوتا. ولیکن قل، کیا کہو، قدر اللہ نے مقدر کیا، وما شاء فعل، جو چاہا کیا. فإن لو تفتح عمل الشیطان، کیونکہ کاش کہنا شیطان کے کام کا دروازہ کھول دیتا ہے. بات یہ ہے کہ انسان کو یہ مکتوب کا معنی کس طرح سمجھنا چاہیے. یہ امتحان کا ایک طریقہ تھا کہ میں کر، امتحان کے وقت ہم کوئی غیر ضروری حرکت نہیں کرتے، کوئی بیکار کام نہیں کرتے اور اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، پورا فوکس کر لیتے. فوکسڈ. مثلا آپ کو کوئی مال ملا، ابھی بولنے اور فخر کرنے خوش ہونے کا وقت، اب آپ ساتھ ہی سوچیں آگے امتحان کا پرچہ کرتی کیا ہوں، اس سے کیا خریدوں، کہاں لگاؤں. امتحان. اسی طرح کوئی اور نعمت آپ کو ملی، فوراً سوچیں آپ کرتی کیا ہوں. مثلا آپ کے ہسبینڈ کو بہت اچھی کوئی جاب مل گئی، پروموشن ہو گئی، امتحان. اب کیا کریں؟ اب آپ کی چال کیسی ہے، آپ کے پاؤں کہاں رکھے جاتے ہیں، اس میں آپ کا کوئی حصہ نہیں تھا. یہ بھی تفاخر ہے. یعنی بہت سی خواتین اپنے ہسبینڈز کی جاب پر یا اسٹیٹس پر یا کو منصب ہے اس کی وجہ سے فخر اور غرور کے شکار ہو جاتی. مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ اس میں اترانے کی کیا بات ہے، اس میں آپ کا کیا کمال ہے. تو محنت کسی کی، کام کسی کا، شان کسی کی، اور آپ بیکار میں ساتھ شان لیے کرتے ہیں. ان ذالک علی اللہ یسیر، تو یہ سب کیا ہے، اللہ کا بہت آسان ہے. لہٰذا مصیبت کے آنے پر انسان پریشان نہ ہو، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے. سورۃ توبہ میں آتا ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہہ دیجیے ہرگز نہیں پہنچے گا ہم کو مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا، وہ ہمارا مولا ہے، اور اللہ پر ہی مومن بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. سورۃ تغابن میں آتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی. اور ویسے بھی امتحان تو ہوگا، اس موضوع پر ایک لیکچر ہے پورا. امتحان تو ہوگا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ضرور آزمائیں گے. کیونکہ پیدا جو اللہ نے امتحان کے لیے، تو امتحان کیسے نہیں ہوگا، وہ تو ہوئے گا ہی. کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، کسی کو کسی طرح، ہر ایک کو کھنگالا جائے گا، ہر ایک کو آزمایا جائے گا. کرتا کیا، کیسے ایکٹ کرتا. وہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ بعض انسانوں کو بعض کے لیے امتحان کا پرچہ بنا دیا، یعنی باقی سب کچھ ہے تو کوئی انسان مصیبت بنا ہوا ہوتا ہے. جعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون، اصل چیز کیا ہے، اتصبرون، صبر کرتے ہو اور اس وقت اپنے آپ کو روک کر حق پر ہی قائم رکھتے ہو، تو یہ ہے دراصل کرنے کا کام. ما اصاب من مصیبت فی الارض، اسی طرح زمین میں کوئی طوفان آ جاتا ہے، کوئی آندھی، کوئی بارش، کوئی زلزلہ، کوئی کچھ. ولا فی انفسکم، کبھی خود انسان کسی بیماری مصیبت میں آ جاتا ہے. الا فی کتاب قبل ان نبرأ، اور کوئی اگر اس سے بھاگے کہ میرے پہ کوئی امتحان نہ ہو اور میری کوئی آزمائش نہ ہو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اس دنیا میں کچھ ہوگا. ان ذالک علی اللہ یسیر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب
كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لکئی لا تأسو، یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ نہ تم افسوس کرو علامہ فاتکم، اس پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ فوت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، آپ کی ریچ سے باہر چلے جانا۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اکڑو اس پہ جو تم کو ملا۔ لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس پہ فخر اور غرور نہ کرو جو ملا ہے، اور جو چلا گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ اللہ لا يحب، اور اللہ نہیں محبت رکھتا کس سے؟ کل مختال فخور، کسی اترانے والے مغرور فخور سے۔ مختال کہتے ہیں ناز سے چلنے والے، پکڑ اکڑ کے چلنے والے، جس کی چال میں اکڑو۔ عربی میں کہتے ہیں المعجب بنفس، کچھ کا شکار جو شخص ہوتا ہے، خود اپنے کمالات میں بہت خوش ہوتا ہے۔ جو اپنے اوپر اور اپنے کاموں اور کارناموں پہ بہت خوش ہوتے رہتے ہیں، اللہ ان سے خوش نہیں ہوتا۔ اور فخور جو پھر آگے بڑھ کے فخر کی بولی بولنے بھی لگتے ہیں۔ کرنا پھر کیا چاہیے؟ نہ اللہ کو مختال پسند ہے، نہ فخور پسند ہے، نہ اکڑنا پسند ہے، اور نہ ہی ضرورت سے زیادہ غم کرنا پسند ہے۔ کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ کئی لا تھا سے مت غم کرو علامہ فاتکم۔ عسا کہتے ہیں ایسے غم کو جو اس وقت انسان کو لاحق ہوتا ہے جب کوئی چانس اس سے مس ہو جاتا ہے، جب کوئی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، کوئی چیز ملتے ملتے رہ جاتی ہے، جو موقع ہاتھ سے نکل جائے، اور خاص طور پر اپنی کوتاہی سے کوئی موقع نکل جائے، اپنی کسی غفلت کی وجہ سے جب کوئی موقع ہاتھ سے نکل جائے، اس کو عصا کہتے ہیں۔ علامہ فات، جو تمہارے ہاتھ سے چھٹ گیا، ٹھیک ہے، تمہاری سستی تھی، کمزوری تھی، یا تم نے خود دھیان نہیں دیا، جو بھی ہوا، تم سے غلطی ہو گئی، کچھ بھی ہوا، اب ہو گیا نا، بس بھول جاؤ اس کو، چھوڑو اس کو دل میں مت بٹھا کے رکھو۔ تو کسی بھی غم یا حادثے پر اوور ری ایکٹ کرنا، اور اس غم کو بھول ہی نہ پانا، اور بھلانے کی کوشش ہی نہ کرنا، اور چھوڑنا ہی نہیں، اور خوشی ملنے پر آپ ایسے باہر ہو جانا اور ڈینگے مارنے لگنا، اور دوسروں کے اوپر فخر جتانے لگنا، اور دوسروں کو حقیر سمجھنا، اور اپنی سیلف پریز اور بڑائیاں کرتے چلے جانا، یہ دونوں کیفیات اللہ کو پسند نہیں۔ ایسا مت کرو، یہ سب آزمائش ہے۔ اور یہ مختالن فخور کون ہوتے ہیں؟ الذین یبخلون، جو بخل کرتے ہیں۔ بخل کیا ہوتا ہے؟ جو خرچ کرنا چاہیے اپنے اوپر ضروری اس کو بھی خرچ نہ کرنا، اور دوسروں کو بھی روکنا۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو بھی خیر نہیں کرنے دیتے، نہ خود کرتے ہیں نہ کرنے دیتے۔ خرچ کرنے والی چیزوں میں سے مثلاً مال ہے، یعنی خود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اب زکوٰۃ دینی چاہیے، نہیں دیتے، تو زکوٰۃ نہ دینا کیا ہے؟ بخل۔ اہل خانہ پہ، بیوی بچوں پہ خرچ کرنا چاہیے، نہ کرنا کیا؟ بخل۔ فرائض میں سے انسان کے، تو بخل کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ جہاں خرچ کرنا لازم ہے وہاں خرچ نہ کرنا۔ اسی طرح انسان کو ملنے والی نعمتوں میں سے علم ہے، اب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ پوچھ رہا ہے، اس کو نہ بتانا، میرا سر نہ کھاؤ، اور ہر وقت سوال نہ کیا کرو، اور اس کو کیوں بتاؤں، اگر اس کو بتا دیا تو پھر میری شان کہاں باقی رہے گی، جان میں لگ جائے گا۔ اسی طرح درود شریف کا نہ پڑھنا، وہ بخل ہے۔ سب سے بڑا بخیل کون ہے؟ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر وہ درود شریف نہ پڑھے۔ اسی طرح جاہ و منصب بھی انسان کے پاس ایک نعمت ہے۔ اب جاہ و منصب کے ساتھ انسان کئی کام کر سکتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی اتھارٹی ہے، یا آپ کے پاس کوئی طاقت ہے، یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے آپ کسی غریب فقیر کے کام آ سکتے ہیں، مثلا خاندان میں بعض لوگوں کے پاس ایک ایسی اتھارٹی ہوتی ہے کہ باقی ان کی بات مان جاتے ہیں۔ دو لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، آپس میں نہیں سلجھا پا رہے، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ بیچ میں پڑیں گے تو آپ سلجھا دیں گے، تو آپ پر کیا لازم ہے کہ آپ یہ خیر کریں، لیکن آپ کہتے ہیں میرے سے سر جاتی ہے اور میں نہیں آگے بڑھ رہا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ بھی طریقہ درست ہے۔ جہاں آپ کسی کی مصیبت کو دفع کر سکتے ہیں اس کو کریے، اپنے اسٹیٹس یا اپنے منصب یا اپنے مقام کی وجہ سے جو آپ کو اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اس کو بھی خرچ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اوروں کو بھی نہیں خرچ کرنے دیتے، ڈسکریج کرتے ہیں۔ مثلاً کیا کہتے ہیں؟ فلاں کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو خود کمانے دو،
فلاں کی سفارش نہ کرنا، فلاں کو مت پڑھانا، کوئی فائدہ نہیں اس کو پڑھانے کا، ایسے سر کھپاؤ گے. یہ کیا ہے؟ ایسی بات کبھی سنی؟ چھوٹے چھوٹے زندگی میں جملے ایسے ہوتے رہتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کے سر کھپانے کی، کوئی ضرورت نہیں اس کو دینے کی. سب والنٹیئر کرنا، اپنا وقت اپنے آپ کو اویلیبل کرنا کسی کے لیے، کسی کی بات سن دینا، کسی کا مسئلہ حل کر دینا، اس سے بخل ہوتا ہے کہ ہم کیوں اپنا سکون برباد کریں، ہم کیوں اپنی روٹین ڈسٹرب کریں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے یہ بھی بخل میں شامل ہے. چلو آپ خود تو کر رہے ہو، لیکن اگر کوئی کرنے لگا تو ان کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. مت کر. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو منہ موڑے گا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. یہ طلّہ کس سے منہ موڑے گا؟ اللہ کی اطاعت سے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. یہاں خاص طور پر خرچ کرنے کی بات ہے اس حوالے سے، یعنی جو منہ موڑے گا هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، تعریف والا ہے. تمہارا خرچ نہ کرنا اس کو تو کوئی نقصان نہیں دیتا کیونکہ وہ تو خود ہی بہت غنی ہے اور وہ خود ہی صاحب تعریف ہے. سورۃ ابراہیم میں آتا ہے نا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم كانوا على افجر قلبی رجل واحد ما نقص ذلك من ملک شیئا. کیا مطلب؟ اولکم پہلا انسان آدم، آخرکم نام نہیں پتا، انسکم انسان، وجنکم الجن، سارے کے سارے سب سے زیادہ فاجر و فاسق شخص کی طرف ہو جائے. اللہ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں. یعنی ایک انسان بھی اگر دنیا کا نہ سنبھلے، نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے، نہ اللہ کا ذکر کرے، نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ایک بھی، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بے نیاز ہے. کیوں؟ سب السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتواں آسمان اس کی تسبیح اور زمین اور جو اس میں، سب تسبیح کر رہے ہیں. انسان نہیں کرے گا تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ کہ اس کی راہ میں کوئی خرچ نہیں کرے گا، اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس کو تو کسی کا کچھ چاہیے ہی نہیں. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہم تھوڑا سا بھی کوئی خیر بھلائی کا کام کر لیتے ہیں نا تو بہت جلدی کیا کرنے لگتے ہیں، بہت ہو گیا، کافی ہے بس. اللہ بے نیاز ہے. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، البتہ تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، ایسے نہیں بھیجا، ساتھ دلائل دے کے بھیجا. وانزلنا معهم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری. وہی کی طرف اشارہ ہے جو اللہ نے پیغمبروں پہ اتاری، اور جن سے کتب کی طرف اشارہ ہے جہاں سے ایک کتاب کی طرف نہیں، کیونکہ عمومی بات ہو رہی ہے نا، جیسے رسل ہے اسی طرح کتاب بھی ہے. اور کتاب اگرچہ واحد ہے لیکن اس جنس ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، جمع کے لیے بھی آتا ہے. والمیزان، اور میزان ہوتا ہے. میزان جو ہے ایک تو ناپنے کے آلے کو کہتے ہیں جیسے تول ترازو، اور دوسرا عدل کے لیے بھی میزان کا لفظ آتا ہے. سورۃ الرحمن میں آپ پڑھ چکے ہیں. رسول بھیجے، بینات بھیجی، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، اور میزان بھیجی، کرائٹیرین بھیجا. یہ سب کچھ بینات، کتاب، میزان، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ حق پر قائم. قسط بمانا حق ہے یہاں، انصاف پر، حق پر، عدل پر. کس معاملے میں؟ اللہ کے معاملے میں بھی اور بندوں کے معاملے میں، دین میں بھی اور دنیا میں. توازن اختیار، ہر صاحب حق کو اس کا حق دیں. کیا مطلب؟ اس کے بن کر رہیں، اس کے دین کی پیروی کریں، جیسے اس نے کہا ہے ویسے کام کریں. اور پھر نہ صرف یہ کہ خود کریں بلکہ اوروں تک بھی اس پیغام کو لے جائیں. یہ دو چیزیں مطلب. پہلی چیز کے لیے اس نے کیا اتاری؟ ذاتی زندگی میں اصلاح، عبادت وغیرہ کے لیے قرآن، کتاب. کتاب کیا ہے؟ ایک طرح سے میزان ہے. کتاب کیا ہے؟ میزان ہے، جو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے، کرائٹیریا ہے کون صحیح اور کون غلط. ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ اسی میزان سے.
یعنی ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عمل کہاں جا کے تولنے چاہیے، کہاں پرکھنے چاہیے؟ قرآن کے اوپر کیا کر رہے ہیں ہم، صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ لیقوم الناس بالقسط کہا گیا نا، یہ ہم نے اس لیے اتاری ہے کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، لوگ حق کے اوپر قائم رہیں۔ اگر اللہ ان چیزوں کو نہ اتارتا تو کیا ہوتا؟ ہمارے پاس کوئی پیمانہ ہوتا، کوئی کرائٹیریا ہوتا؟ صحیح اور غلط کا فرقان اسی لیے تو اتاری اس نے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا بھی اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں سخت جنگ، سخت قوت ہے۔ بأس کا لفظ قوت کے لیے بھی آتا ہے، جنگ کے لیے بھی۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ جان لے کیا، مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، اس کو ضرورت ہے ہماری مدد کی؟ نہیں، دین کا، وہ سے مراد یہاں دینہ، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کی، بالغیب، غیب کے ساتھ، بن دیکھے۔ اور دیکھیے لوہا اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ کتنی عجیب سی بات ہے، اسٹرینج نہیں لگ رہا؟ اللہ نے لوہا اتارا جو جنگ کے کام بھی آتا ہے اور اس میں بہت سے اور فائدے بھی، منافع۔ اور یہ اللہ نے اس لیے اتارا، ایک طرف کتاب اتاری اور ایک طرف لوہا اتارا۔ کتاب اتاری کس لیے کہ لوگ اپنی چیک لسٹ پر دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، کتنا کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف لوہا اتارا تاکہ اللہ یہ دیکھے میرے دین کی مدد، رسولوں کی مدد کون کرتا ہے، کیونکہ لوہے سے کیا بنتا ہے، جنگی آلات بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر جنگ نہ بھی ہو تو انڈسٹریل ریولوشن کس پر بیسڈ ہے؟ لوہے پر۔ اور آج کے دور میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کس پر بیسڈ ہے؟ لوہے پر۔ صرف کتاب نہیں، لوہا بھی چاہیے، ٹیکنالوجی چاہیے۔ کس لیے ٹیکنالوجی چاہیے؟ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بالغیب، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے دین کی حمایت کون۔ میں نے ذریعہ دے دیا دین کی حمایت کرنے کی، چیزیں دے دی کو، کتاب دے دی اور اس کے ساتھ لوہا اتار دیا۔ جیسے کتاب اتاری تھی ایسے لوہا اتارا ہے تاکہ اس لوہے کو استعمال کرو، اور اس کو استعمال کر کے دین کی تبلیغ، تعلیم اور جہاد کے کام آؤ۔ اب اس لوہے کو، اس دین کو استعمال کر لیا اور لہٰذا شامت آئی، اس کام نہ کیا۔ آپ کو یاد ہے شروع میں نے کیا کہا تھا سورۃ الحدید کے؟ یہ سورۃ روحانیت اور مادیت کا توازن بتاتی ہے۔ ایک طرف دنیا ہے، ایک طرف دین ہے، ایک طرف کتاب ہے، ایک طرف حدیث ہے۔ دونوں کو جب تک سائڈ بائی سائڈ سائملٹینیسلی استعمال نہیں کرو گے، اپنا مقصد زندگی پورا نہیں کر سکو گے۔ خالی کتاب سے کام نہیں چلے گا، حدیث کو بھی استعمال، ٹیکنالوجی ہے، اوزار ہے، اسباب، مادی قوت۔ یعنی ایک طرف دنیا سے محبت کرنے کو روکا جائے، دیکھنا دنیا کچھ نہیں ہے، اور دنیا کو اپنی آخرت کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ توازن کا میزان۔ اب یہ میزان جو ہے نا، یہ حدیث اور کتاب کے بیچ میں ہے، مادی اور روحانی قوت کے بیچ میں۔ کیونکہ اگر کسی کے پاس مادی قوت ہے اور روحانیت نہیں ہے، وہ والے جان ہے۔ آج دنیا میں توازن خراب ہو گیا نا، جن کے پاس لوہا ہے وہ استعمال کر رہے ہیں اور روحانیت نہیں ہے، جن کے پاس کتاب ہے اس لوہے کا استعمال۔ لوہا سمبل ہے، ٹیکنالوجی کا سمبل ہے، مادیت کا سمبل ہے، کیونکہ زمین پر سب سے مضبوط ترین چیز جو ہے وہ اسٹیل ہے، لوہا ہے۔ اور اس کے لیے جو انزلنا کی بات کی گئی کہ اتارا ہم نے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ابتدائی زمین کی تخلیق میں ہی، پیچھے ہم پڑھ چکے وقت فیہا اقواتہا، اس میں قوتیں اندر ڈال دی تھی۔ تو اس وقت اللہ نے باہر سے کہیں لا کے زمین کے اندر ڈالی چیز۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، جو ابھی ریسنٹلی کتابیں آئی ہیں، کہ کائنات میں جو بھاری دھاتیں، ہیوی میٹلز ہیں، زمین کے اندر طاقت ہی نہیں ان کو بنانے کی، پیدا کرنے کی۔ یہ رپورٹڈ باہر سے آئی، کہاں سے آئی ہیں؟ بڑے ستاروں کے مرکز میں بنتی ہیں، جن کا ٹیمپریچر جو ہے وہ کئی سو ملین ڈگری وہاں تیار ہوتا ہے۔ اور جب وہاں یہ چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو جب ان کی پاور حد سے بڑھتی ہے تو ایکسپلوژن ہوتی ہے، اور پھر اس کے ٹکڑے میٹرائٹس کی شکل میں شہاب ثاقب بن کے نیچے بھی گرتے ہیں۔ تو انزل نوا سے اترتے ہیں نووا اور سپر نووا، جو سپر سٹار جو ہیں، وہاں لوہا پکتا ہے، زمین پہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ زمین میں وہ ٹیمپریچر ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ لوہا بن سکے۔ یہ کہہ رہی کہ کل ہی انہوں نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے اونٹاریو ٹیلی ویژن پر، کہ لوہا، سونا اور یہ دھاتیں جو ہے زمین نہیں پیدا کر سکتی،
کہیں اور سے آئی، باہر سے زمین پہ آئی۔ تو بہرحال وہ جو ہے اس کو پکانے کے لیے یا بنانے کے لیے سورج سے بھی بڑے ستاروں کی ضرورت ہے، یعنی سورج خود نہیں بن سکتا، سورج کی ہیٹ کافی نہیں، اس سے بھی زیادہ ہیٹ چاہیے۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ بَأْسٌ شَدِيدٌ، بہت زور ہے اس میں، بأس کا کیا معنی؟ زور، بہت زور ہے لوہے میں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے بہت فائدے ہیں۔ اور خود انسان کے اندر جسم کے اندر آئرن کی کمی ہو جائے تو قوت کم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ کون سی چیز ہے نا جو لوہے کے بنا ہے، یہ جو بیس میرے سامنے رکھا ہوا ہے، یہ جو مائک رکھا ہوا ہے، یہ بیس جڑ نہیں سکتا اگر کیل نہ ہو، یہ نہیں بن سکتا، یہ لکڑی سے بن کے سے آواز نکل سکتی۔ اسی طرح جہاں بھی آپ دیکھیں ہر طاقت اور مضبوط چیز میں، عمارتوں کے بنانے میں اسٹیل کی ضرورت، ہر چیز میں لوہا چاہیے۔ برتنوں کو آپ دیکھیں، اگر آپ غور و فکر کرنا شروع کریں ہر چیز میں آپ کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ اب آپ دیکھیے کہ ہم نے کیا کیا، اپنے عیش و عشرت کے سامان تو لوہے سے خوب بنائے، گرائنڈر سے لے کر مائکرو اور فریج اور جہاز اور ہر چیز جو ہے اس میں تو خوب ہم نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ لیکن میں اور آپ سب سوچیں، یعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب، میرے اور آپ کے پاس کتنی ایسی چیز دین کی خدمت میں ہم اس کو کتنا استعمال کریں، دین کی مدد میں انصار اللہ بن کر کہاں کہاں لوہا استعمال کریں۔ اپنی ذات کے لیے تو بہت کچھ ہے ہمارے پاس لوہے کا، دین کے لیے کیا ہے سوچا بھی نہیں کبھی، یہ درکار ہے۔ ہم کیونکہ اس کے لمیٹڈ معنی لیتے ہیں نا، اچھے سے وہ جنگی ہتھیار توپے ٹینک وغیرہ بنتے ہیں اور ہم تو آتے ہیں اس سے تو لڑائی کرنے کا ہمارا کام کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہم نے کیا کرنا دین کی مدد اور خدمت کی۔ ساتھ ساتھ بے شمار چیزیں ایسی آ گئیں اس میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو لوگ گھروں میں بیٹھ کے سن رہے ہیں، اگر یہ لوہا نہ ہوتا تو لکڑی سے بھی سب کچھ نہیں پہنچتا تھا ہم تک۔ یہ بھی استعمال کس دین کی مدد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی خدمت کے لیے، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے۔ اچھا اللہ کو تو سب کچھ پہلے ہی پتا ہے، تو پھر یہ جاننا کیسا جاننا ہے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، مشاہدہ کرنا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس کا جو علم ہے، علم الغیب تو ہے اس کے پاس، پہلے سے سب پتا ہے اس کو، لیکن وہ ہمارے عمل میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کون کون مدد کر رہا ہے اس کے دین کی اور اس کے رسولوں کی، اس کے پیغمبروں کی، بالغیب، دن دیکھے، ان اللہ قوی عزیز، نہیں بھی کرو گے پروانی، بے شک اللہ قوت والا ہے، زبردست ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں خود ضرورت ہے، لہٰذا دین کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کیا کرو، لوہا خود بھی بن جاؤ، کیونکہ استقامت کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں بھی عبادت نہیں کر سکتے اور اچھے کام نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ جو ہی آپ اچھا کام شروع کریں گے مخالفت شروع ہو جائے گی، یہ پیچھے پڑ جائے گا، وہ اپنا نفس اور پتہ نہیں کیا کیا، تب آپ کو کیا چاہیے؟ لوہے والا کردار چاہیے نا، شدہ والا کردار چاہیے آپ کو نپٹنے کے لیے ماحول سے، ہارڈ ایز نیل، پگھل ڈھل کے دوسروں کو پگھلا دے۔ ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب منهم مهتد كثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم وقفينا بعيسى بن مريم وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء وجه الله فما رعوها حق رعايتها فآتوا كل أمة أجرهم وكثير منهم فاسقون ولقد ارسلنا نوح وابراهيم، اور ابراہیم علیہ السلام، اپنے رسول کے بعد اپنے رسول نوح علیہ السلام اور ابراہیم الانبیاء، وجعلنا فی ذریتہ، اور ان دونوں کی اولاد میں ہم نے نبوت کا کتاب رکھی۔ قربانی میں تو بہت ہی نا، تو نوح علیہ السلام نے کتنا لمبا طویل سفر کیا تھا اللہ کے راستے میں، 950 سال۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام
دنیا میں انعام دیا ان کو، ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. انسان کے لیے اولاد کی خوشی اور اولاد میں خیر کی خوشی اس دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے. آپ ماں باپ کا دل دیکھیں نا، وہ تو نہ بھی کھائیں کہ بچوں کو کھلا کے کیا کریں گے، خوش ہوں گے نا. جو کام آپ نہیں کر سکے آپ کیا چاہتے ہیں وہ کون کر لے؟ آپ کے بچے کر لیں یا نہیں؟ سب ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کچھ کریں، کچھ بن جائے، ان کو کچھ بن جائے، ان کے لیے کچھ بچا رکھے. یعنی ہم جو سوچتے ہیں پہلے ان کے لیے سوچتے پھر اپنے لیے سوچتے. تو مجھے ضروریت ہمت اللہ نے ان کی قربانیوں کی قدر کی اور اس خیر کو اپنی اولاد میں رکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کیسے انعام کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کی ذریت ہمت کتاب، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں قرآن سب کچھ ان کے بچوں کو ملا. فمن بات تو ہدایت پر کثیروں میں فاسقون، اور بہت سے ان میں سے فاسق پر. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ کی اولاد آپ کو کچھ کرنا اور محنت کرنی ہوگی. ثم قفینا علی آثارہم، پھر پیچھے بھیجا ہم نے ان کے آثار، کن کے؟ ان پچھلے انبیاء کے، اپنے کئی نوح اور ابراہیم کے بعد اور رسول بھیجے. قفینا، اور پیچھے لائے عیسیٰ مریم کو، آتیناہ الانجیل، اور دی انجیل. اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ، اور ڈال دیا ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے اس کی پیروی کی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. کیا ڈال دیا؟ رأفت و رحمہ، رقت اور نرم اور رحمت. عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کی خاص خوبی بیان کی جا رہی ہے کہ ان کے دلوں میں رقت رہتی. رأفت کہتے ہیں کسی کو تکلیف میں دیکھ کر دل پسیج جانا، رقت طاری ہو جانا، لطف کے ساتھ کسی کی تکلیف دور کرنا، یعنی نرمی کے ساتھ. اور رحمت کیا ہوتی ہے؟ اچھے طریقے سے کسی کے لیے خیر اور بھلائی کا بندوبست کرنا. اللہ نے ان کے اندر رحماء بینہم اور انسانیت کے لیے ایک نرمی اور ایک خیر خواہی کا جذبہ رکھا. اور رہبانیت، اور رہبانیت اللہ نے نہیں رکھی. ابتدعوها، انہوں نے خود اس کو ایجاد کر لیا تھا. ابتداء کہتے ہیں ایجاد کو، انوویشن. بدعت، رہبنا لوگوں سے کٹ کے الگ ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، اسی سے لفظ راہب ہے. اور رہب کہتے ہیں خوف. راہب جس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اور خوف خدا کی کثرت کی وجہ سے عبادت میں حد سے بڑھ جانا، توازن خراب کر بیٹھنا، روحانیت میں اتنا آگے جانا کہ مادیت کو بالکل ہی چھوڑ دینا، دوسری ایکسٹریم. اور رہبانیت ابتدعوها، انہوں نے اس کو خود ہی ایجاد کر لیا تھا، دنیا کے مشغلوں کو ترک کر کے، دنیا کی لذتوں کو نظر انداز کر کے خود کو طرح طرح کی مشقتوں میں ڈالا. ما كتبناها علیہم، ہم نے اس کو ان پر نہیں لکھا تھا، ہم نے فرض نہیں کیا تھا کہ وہ دنیا کو بالکل چھوڑ دیں، گوشہ نشین ہو جائیں. الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کیا کہ اللہ کو خوش کر دے کسی طرح. وما رعوها حق رعایتہ، تو انہوں نے اس کی رعایت نہیں کی، اس کا حق ادا نہیں کیا جیسے کہ حق ادا کرنا چاہیے. رعو کا لفظ رعیون سے ہے. رائی کہتے ہیں چرواہے کو. چرواہا کیا کرتا ہے؟ جانوروں کی بہت اچھی طرح نگرانی کرتا ہے، ان کا دھیان رکھتا ہے، ان کی بھوک پیاس گرمی سردی بیماری ہر چیز کا خیال رکھتا ہے. جیسے بچے پالتا ہے نا انسان، تو ایسے ہی وہ بکریاں پالتے ہیں، یعنی اپنے بچوں کو ایک ساتھ ہر طرح سے دیکھتا ہے. وما رعوها، تو انہوں نے اس کی نگرانی نہیں، اس کی حفاظت نہیں کی، جس مقصد سے شروع ہوئی تھی وہ پورا ہی نہیں کیا جیسے اس کی رعایت ہے. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو عطا کیا ہم نے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے ان کا اجر، یعنی جنہوں نے حق ادا کیا ان کو اس کا اجر ملا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت فاسق ہے، اللہ کی اطاعت سے دور ہے، نافرمان ہے. کیونکہ بدعت کے ساتھ خشیت کا فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ انسان اپنے دین کو ویسا نہ رکھے جیسے اللہ چاہتا ہے. بنیادی طور پر ہماری جو وجود میں آئی تھی بات یہ ہے کہ جب اس کا عقیدہ جو ہے وہ سرکاری مذہب بن گیا تو جن لوگوں نے اس کو نہ تسلیم کیا ان پہ سختیاں ہونے لگی، تو وہ غاروں میں پہاڑوں میں چھپ گئے. اور اس کا ایک سمبل آپ نے کہاں پڑھا تھا؟ سورۃ کہف میں. کہف میں جو گئے
اپنا دین بچانے کے لیے، تو پھر یہ ایک واقعہ نہیں تھا ایسے، اور لوگ یہ شروع ہو گئے جہاں دیکھا ماحول موافق نہیں تو اپنے ماحول کو بدلنے کے لیے انہوں نے ایسی جگہوں کا رخ کر لیا۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا، یعنی نکلے تو تھے اللہ کو خوش کرنے، لیکن آ نہ سکے کیونکہ وہ ان کی جانوں پر ایک بوجھ تھا۔ یعنی غیر فطری طریقوں پہ چلے گئے، شادی نہیں کی، بچے نہیں، ماں باپ نہیں، اور طرح طرح کی خود کو اذیتیں دینا، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہنا، کسی سے بات نہ کرنا، رشتے داروں سے ملاقات نہ کرنا، اچھا کھانا نہیں، اچھا پینا نہیں، سونا نہیں، یعنی اپنے نفس کو اذیتیں دی، اور ہر وہ چیز جو دنیا کی سارے بندوں کے لیے پیدا کی ان کی اجتناب کر دیا۔ اب اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ ان میں مشغول ہو کے اللہ کو نہ بھولو، یہ نہیں کہا کہ ان کو بالکل چھوڑ دو اور اپنے آپ کو ستاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، یہ اور آپ نے بات سننا تھی تو نہیں سمجھی، جو میرے طریقے سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو رہبانیت کے اوپر ترجمہ قرآن میں اس آیت کی تفسیر میں بہت سے واقعات اور بہت ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں، مزید معلومات وہاں سے بھی آپ لے سکتے يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے، یہ کرنے کا کام، وآمنوا برسولہ، اور ایمان لے آؤ اس کے رسول پر، کفلین من رحمت، عطا کرے گا تم کو اپنی رحمت کا دگنا حصہ۔ ایک تسنیہ ہے کس سے؟ کفلوں سے، اور کفل کہتے ہیں کسی چیز کا کافی حصہ۔ یجعل لکم نورا، اور بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور، تمہیں ایک نور دے دے گا، تمشون، جس کی روشنی میں تم چلو گے، کہاں؟ دنیا کے پلسرات پر بھی اور آخرت میں بھی، دونوں جگہ نور چاہیے نا، اور یہاں ہوگا تو وہاں بھی ملے گا، اگر یہاں نہیں تو وہاں بھی نہیں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تم کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو کرنے کا کام کیا ہے؟ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، خشوع، تقوی، دل کا بدلنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ تقوی کہاں ہے؟ دلوں میں۔ اگر دل نہیں بدلے تو کچھ بھی نہیں بدلے، اور اگر دل بدل گئے تو وہ تم کو بخش دے گا اور تمہیں نور دے دے گا، جس نور کا چھٹنا تمہارے لیے کیا ہے؟ آخرت میں مصیبت کا باعث۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب۔ تو اب آپ کہیں گے لا کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ یہ لا نافیہ ہے، یہ زائد ہے یہاں، اور بعض نے کہا کہ لا ہے اور اس کا معنی دوسرا بنے گا، لیکن پہلے میں ایک معنی کروں، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ يقدرون علی شیء، کہ وہ کسی چیز پر قادر نہیں، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، یعنی اللہ کا فضل کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، کس کے پاس؟ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، عطا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یہ بات بھی دوسری دفعہ آ رہی ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ اللہم انا نسألک من فضلک۔ بات یہ ہے کہ ساری خیر اور ساری بھلائی، ساری نعمتیں، ہر قوت اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اور اس کے پاس وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس کے پاس، لیکن جس کو جس چیز سے چاہے نواز دے، تو کرنا کیا چاہیے؟ اسی کی طرف رجوع، اسی کا خوف، اسی کا ڈر، اسی کی محبت، اسی سے ساری امیدوں کی وابستگی، کہ جو کرے گا وہی کرے گا۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ
فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ. اصل مالک وہی ہے. لہذا سمجھنے کی بات کیا ہے، اور یہاں پر خاص طور پر کیا پیغام دیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے فضل پہ وہ قادر ہے. اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. یعنی ایمان لانے والے اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ دوہرا اجر صرف ان کو مل رہا ہے، بلکہ اللہ ہر صاحب ایمان کو اس کے درجوں میں زیادہ کر سکتا ہے. اور اہل کتاب کا ذکر یہاں پر کیوں آیا؟ کیونکہ پیچھے اہل کتاب ہی کی بات ہو رہی تھی، اور پچھلی اقوام میں اہل کتاب ہی قریب ترین ہے مسلمانوں کے. اہل کتاب کو اللہ نے ہم سے پہلے نوازا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو وہ ان کو ریکگنائز نہیں کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے. پھر کیا کہا گیا؟ یہ نہ سمجھو کہ صرف تم ہی اللہ کے انعام کے مستحق ہو، کتاب تمہیں کو صرف ملے گی، پیغمبر تمہیں کے پاس صرف آئے گی. یہ تو اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے. صرف تمہارا حق نہیں ہے اس پر، کسی اور کا بھی ہے. اور فضل اور انعام اور رحمت اور حکمت یہ اللہ کے پاس ہے. اور اللہ کا جو دوسرا معنی میں بتایا تھا، لکہ اللہ کا معنی، یعنی یہاں اللہ دراصل کہلا ہے، تاکہ. اور یہاں پر بھی اللہ اسی معنی میں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ایک انسان کو یا ایک گروہ کو کوئی چیز مل جاتی تو وہ کیا سمجھنے لگتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، کسی اور کو یہ نہیں مل سکتا. دیکھیے کہ کرسچنس کو دعویٰ کرنے کے لیے ایک بہت زبردست حکمت بری بات ہے. جوز ہو یا کرسچنس ہو، وہ اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر ایمان رکھتے. خانہ خالی کہاں ہے؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری اینٹ ہے اس عمارت کی، جو نبوت کی اینٹ ہے، اس کی نبی کر. تو وہ اینٹ جب اپنی جگہ پہ آ جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس سے بات یہ ہے کہ تعالوا الی کلمۃ، آؤ اس کلمے کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے. پہلے کامن گراؤنڈ سے بات کرتے 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 یہ جو تمہارے پاس ہے سب ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی ہے، اس کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ صرف یہیں تک تو اللہ کا فضل نہیں رک گیا، اس سے آگے بھی آیا، اس کو بھی لے لو، کمپلیٹ ہو جاؤ. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے چاہے ہندوازم کی بات ہو یا کسی بھی religion کی، چاہے وہ ریویلڈ ہے یا نان ریویلڈ ہے، جو بھی ہے، لیکن بات یہ کہ ہر مذہب اور ہر دین کی جو بنیاد اور اصل ہے کیا، یعنی کہ عبادت پر مبنی ہے نا، اللہ کی پہچان اور عبادت اور ان سب چیزوں پر. پھر یہ کہ ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ اسکرپچرز میں سے اور کتابوں میں سے وہ سب بھی ہے. اب ان سب کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سب چیزیں تو اپنی جگہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی رکھ کے دیکھ لو، یہ اس کو کمپلیٹ کرتی ہے یا اس کو نگیٹ کرتی ہے؟ نگیٹ نہیں کر رہی، مصدقا لما بین یدیہ، پہلی چیزوں کی تصدیق کر رہی ہے. کیوں اس خیر سے محروم کرتے ہو اپنے آپ کو؟ اس خیر کو قبول کر لو. یہی دراصل دعویٰ ہے، یہی انویٹیشن ہے اسلام کی طرف کہ مزید بھلائی بھی ہے. یہ آیتیں جو ہے نا بہت غور طلب ہیں. یہ اللہ کا فضل ہے، فضل سے انکار نہ کرو. صرف وہ کافی نہیں جو تمہارے پاس ہے، مزید بھی ہے. وَلَدَيْنَا مزید، وہ بھی لے لو. اس میں تمہاری خیر ہے، سعادت ہے، بھلائی ہے. دنیا کے معاملے میں ہم مزید کے حریص ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں بھی مزید لے. اچھا، ہم مسلمانوں نے الٹا طریقہ اختیار کر رکھا دعویٰ کا. ہم چھوٹتے ہی شروع ہو جاتے ہیں، تمہاری یہ بات غلط ہے اور تمہاری وہ غلط ہے، اور یہاں یہ خرابی ہے اور اس میں یہ 100 غلطیاں ہیں اور فلاں. اس سے کیا کرتے ہیں؟ ان کو ڈیفینسو کر دیتے. وہ ہے جو ہے سب ایک طرف رکھو اور کہو اس کو بھی ذرا دیکھ. جیسے ایک دکاندار ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ مارکیٹنگ کیسے کرتے ہیں؟ اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، اس سے بھی اچھا ہے، یہ بھی ہے یہ. تو یہ اسلام کی بھی مارکیٹنگ آنی، دعویٰ از اے مارکیٹنگ، وہ بھی آنی چاہیے. اچھا پہلے بتاؤ کیا کیا تمہارے پاس؟ اچھا یہ ہے، یہ ٹھیک ہے، اس سے اچھی چیز دو، یہ دیکھو، اس کو بھی دیکھو. تو اس سے دوسرے کی خوشی میں اور ایک اچیومنٹ کا احساس ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ بھی ہے، چلو دیکھ ہی لیتے ہیں، یہ بھی ہے. اور جس کے اندر حق کی تلاش ہوگی اور جس کے اندر خیر اور بھلائی کی چاہت ہوگی وہ اس کو بھی دیکھ لے گا. اچھا چلو اس کو بھی دیکھتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.